ٹھنڈی کو بھی اجتماع میں دعوت دی تھی، یوں ٹھنڈی کو بھی بلایا تھا۔ اچھا، یہ کریں آپ کی برکت سے آ گئی۔ اچھا اچھا، ہاں، اس لیے آ گئی تاکہ تم مل مل کر بیٹھو، پھیل کر نہ بیٹھو یوں۔ اللہ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو اور بزرگو، ہمارے اجتماع میں ہر سال ایک مجلس ہوتی ہے مقامی اعمال کی کیفیت کے پوچھنے کی۔ ایک مجلس ہوتی ہے ظہر کے بعد اجتماع کے دوسرے دن مقامی اعمال کے کرنے کی ترغیب کی، اس کے نفع کہ ہم کیوں مقامی اعمال کریں گے، اور یہ مجلس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیسے کریں گے۔ بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے زیادہ وقت سفر میں نہیں گزارتا، زیادہ وقت اپنے مقام پر گزارتا ہے۔ آدمی عمومی طور پر اللہ کے راستے میں جب جاتا ہے تو دین پر چلنے کی فکر کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر آ جاتی ہے، اور الحمدللہ نکلنے والے کی زندگی پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ آدمی ایک دم نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، رات کو اٹھنے والا بن جاتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں دینی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ جب اس کی واپسی ہوتی ہے تو وہ اسی جذبے کے ساتھ واپس لوٹتا ہے کہ اب مجھے میری باقی زندگی دین کے ساتھ گزارنی ہے، یہ جذبے کے ساتھ لوٹتا ہے۔ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا، اکثر اس جذبے کے ساتھ لوٹتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا ایک مجمع وہ ہوتا ہے جو آنے کے بعد اس پر جم بھی جاتا ہے، لیکن اگر دیکھنے جائیں تو زیادہ تر مجمع وہ ہوتا ہے جو کم جم پاتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے ان ساتھیوں کے اتنی اچھی نیتوں کے ساتھ، اتنی اچھی جذبات اور فکروں کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں، اس کے باوجود وہ کیوں نہیں جم پاتے؟ اکثر غور کرو گے تو بات یہ ملے گی، یا تو جس جگہ پر وہ لوٹ کر آئے ہیں وہاں اعمال ہی نہیں ہے جو ان کو سنبھال لیں، ان کی مسجدوں میں اعمال نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ ہے وہاں ماحول نہیں ہے۔ جب ماحول نہیں ہوتا تو آدمی ٹک نہیں پاتا، ماحول نہیں ہوتا تو آدمی ٹک نہیں پاتا۔ آدمی کو بہت مرتبہ ماحول ٹکا دیتا ہے، یا بعض مسجدوں میں کام ہوتا ہے تو کام تو ساتھیوں سے ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے تعاون سے ایک دوسرے کو سہارا مل جاتا ہے، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو سہارا مل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ اسلام میں داخل ہوا۔ ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے اور ساتھیوں سے کیسا سہارا ملتا ہے، دونوں اس واقعے میں، ماحول کا اثر اور دوسرا ساتھیوں سے ایک دوسرے کو سہارا کیسے ملتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ صحابی اسلام میں داخل ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کی والدہ نے جب محسوس کیا کہ میرا بیٹا وہاں چلا گیا تو اس نے قسم کھا لی، اس نے قسم یہ کھائی کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا تب تک میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گی، اور جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا تب تک میں دھوپ میں سے چھاؤں میں نہیں جاؤں گی۔ بھاری قسمیں کھا لی، تو وہ دھوپ میں کھڑی ہو گئی بھوکی اور پیاسی۔ ان کے رشتہ دار جو تھے وہ ان کے بیٹے کے پاس مدینہ منورہ گئے، دو آدمی، اور کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے تو ایسی ایسی قسمیں کھائی ہے، آپ واپس چلو، اگر تم نہیں آئے اور تمہاری ماں اس حال میں مت گئی تو زندگی بھر لوگ تمہیں ماں کا مارنے والا تانا دیں گے۔
قاتل، ماں کا مارنے والا، زندگی بھر تمہارے سر آئے گا یہ. تو انہوں نے ماں کی ایسی باتیں ان کو سنائی کہ ان کے لیے دل نرم ہو گیا. وہ آدمی کا دل نرم ہو گیا. انہوں نے نیت کی کہ ٹھیک ہے میں چلو ماں سے ملنے آ جاتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کیا حال ہے. وہ ماں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اس طرح سے ہمارا ساتھی ہے وہ جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم وہاں مت جاؤ، یہیں رہو. تو کہنے لگے بھائی میری ماں نے ایسی قسم کھائی ہے تو میں ذرا جا کر آ جاتا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے کہ بھائی انسان برداشت نہیں کر پاتا، بھوک لگے گی تو وہ کھا لے گی، دھوپ لگے گی تو چھاؤں میں چلی جائے گی، اور سر میں جوئیں پڑے گی تو تیل بھی لگا لے گی، آپ بچ جاؤ. لیکن وہ دونوں نے اتنی محنت کی تھی کہ وہ تیار ہو گئے اور جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تلوار ہدیے میں دی، یہ لے جاؤ کام آئے گی. تو کہنے لگے ماں سے ملنے جانا ہے تو اس میں تلوار کو کیا کروں، کام آئے گی. وہ لے کر گئے. راستے میں ان دونوں نے، وہ تو کفر پر تھے، ان دونوں نے وہ جو تلوار تھی اس کی تعریف کرنا شروع ہوا. ہوا تمہاری تلوار تو ایسی تو ایسی، تعریف کرنا شروع کی. اور ان سے دیکھنے کے لیے مانگی. جیسی انہوں نے لی تو اس تلوار کو انہوں نے ختم کر دیا. تو کہنے لگا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اب یہی ہوگا. اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے کہ اب تم کو ایسے ہی ہم کو لے جانا ہے، سواری پر لاد کر ہاتھ باندھ دیے ان کے. تو جب وہ وہاں پہنچے اسی حال میں ان کو خوب ٹارچر کیا. انہوں نے اپنی والدہ کے حالات دیکھے تو متاثر ہو گئے. حالات سے متاثر ہونا، ماحول سے متاثر ہونا، اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی ماں کے کہے میں آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین چھوڑ دیا. کہ ماحول کا اثر اس وقت سے کہتے ہیں کہ غیر ایمان والا کبھی بھی دوست ایمان والے کا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ غرض کا دوست ہوتا ہے، غرض کا. جس دن اس سے ہماری غرض پوری نہیں ہوگی اس دن اس کو جو کرنا ہوگا کر لے گا. اس لیے حکم ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ. ان کو دوست، ایمان والا ایمان والوں کو دوست بنائے گا. تو یہ ماحول کا اثر ہوا کہ وہ آدمی مرتد ہو گیا. یہ تو ماحول کا اثر، کیسا آدمی جو حضور کے ساتھ رہتا تھا اس کو ماحول نے اتنا اثر کیا. ماحول سب پر اثر کرتا ہے. دوسرا، ساتھی کو طاقت ملتی ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایسا ہو گیا تو انہوں نے ایک آیت لکھ کر بھیجی. وہ آیت کا مفہوم یہ تھا کہ جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے وہ اللہ سے نا امید نہ ہو. یہ آیت لکھ کر ان کو بھیجی، خط. اور صحابی فرمانے لگے کہ میں کئی دن تک اس کاغذ کو پڑھتا تھا کہ عمر کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا. کافی دنوں کے بعد اللہ نے میرے دل کو مطمئن کر دیا اور میں جلدی سے وہاں سے چلا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر پھر مسلمان ہو گئے. اللہ نے حفاظت کر لی. یہ ساتھی کا سہارا بن گیا. کیا بن گیا؟ کیا بن گیا بولو؟ بنی اسرائیل میں نہ بولنے کا ایک روزہ ہوتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ کہ بولوں گا نہیں میں ہوں، اس کا روزہ ہوتا تھا. تو وہ یہاں بھی ہوتا ہے. ارے بولو بھائی، نہ بولنے کا روزہ یہاں بھی ہوتا ہے. تو سب اوپر آ جاؤ، یہاں جاؤ. نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے آپ لوگوں نے. ہاں بھائی. تو ایک واقعے میں یہ تین چیزیں ہو گئی. ایک واقعے میں کتنی چیزیں ہو گئی؟ آگے آ کر بیٹھو تاکہ پیچھے والوں کو آسانی ہو جائے. ایک واقعے میں کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین چیزیں. پہلا واقعہ، پہلے کیا چیز ہو گئی کہ آدمی پر ماحول کیسا اثر کرتا ہے، ایک. دوسرا، غیر ایمان والا ایمان والے کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، دو. اور تیسرا، ساتھی کے ذریعے سے ساتھی کو
کیسے سہارا ملتا ہے وہ؟ ایک واقعے میں 3 چیزیں ہو گئی ہے نا. ان کا نام تھا عیاش، تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو آدمی کو ماحول سے بڑا سہارا ملتا ہے اگر اس جگہ پر ماحول ہے تو، یا پھر اس جگہ پر کام کرنے والا عملہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس کو طاقت مل جاتی ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارا بہت بڑا مجمع ہوتا ہے جو اللہ کے راستوں میں جاتا ہے، بہت اچھے جذبے سے، بہت اچھے نیت سے واپس لوٹتا ہے، لیکن بہت کم مجمع ٹک پاتا ہے. آپ دیکھ لو اپنی مسجد میں سروے کرو، کسی مسجد میں اتنے 4 مہینے والے، اتنے چلنے والے، اور وہ ٹک نہیں پائے. بھائی طرف بھی ہے کچھ، یہاں جاؤ، اس طرف آ جاؤ، ارے بھائی یہاں جاؤ اس طرف. تو اکثر کم ٹک پاتے ہیں. آپ دیکھو غور کرو گے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جماعتوں میں سے جب آتے ہیں تو بہت اچھے جذبات کے ساتھ، بہت اچھے نیت کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یا تو ان کو ماحول نہیں ملتا یا پھر ساتھی نہیں ملتے، وہ ٹک نہیں پاتے ہیں. یہ جو ہمارے مقامی کام کا مذاکرہ ہوتا ہے نا، اسی کے لیے اس مقامی کام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس سے ساتھی بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں بولو؟ اور اس سے ماحول بھی بنتا ہے، ماحول بھی بن جاتا ہے، ساتھی بھی بن جاتے ہیں. تو اس کی برکت سے ہم بھی سنبھل جاتے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑ گئے اور ماحول بن جاتا ہے تو ہمیں چلنا میں تعاون ملتا ہے. اس کے لیے ہمارے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقامی اعمال جو ہیں وہ وجود میں بھی آئیں اور اچھے سے اچھے آئیں، تاکہ اللہ کے راستے میں واپس آنے والا مجمع ان کو اپنی اپنی بستیوں میں سہارا مل جائے، اور ہر جگہ مسجد وار جماعت بنے، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے مقام پر اچھا ہی ایک فضا بنے، اچھا ایک ماحول بن جائے. یہ 5 عمل ایسے ہیں، ہمارے صاحب صاحب بھوپالی یہ کہتے تھے رحمت اللہ علیہ، اگر اس کو ایسے کیا جائے جیسے کرنے کو کہا تو آدمی کی اپنی ذات سے لے کر آدمی سنبھلے گا، اس کا گھر سنبھلتا ہے، اس کا محلہ سنبھلے گا، اس کا محلے کا اطراف سنبھلے گا، اس کا ضلع سنبھلے گا، اور پوری دنیا سنبھال لے گا. ایسی زوردار کہ آدمی نے اپنے آپ کو مسجد اور جماعت میں جوڑا تو خود سنبھلا، پھر اس کے بعد گھر میں جو کام کرنے کے ہیں وہ شروع کیا تو گھر سنبھلا، اپنے محلے میں رہتا ہے محلے کے کام شروع کیا تو محلہ سنبھلا، محلے کا اطراف دوسرے کیسے سنبھلا، پھر اپنے ضلع کے دیہات 3 دن سے سنبھلے، اور پھر ہمارا صوبہ، ملک اور پورا عالم چلے 4 مہینوں سے سنبھلے گا. ایک ایسی چین ہے، زبردست چین ہے، بشرطے کہ اس کو ایسے کیا جائے جیسے اس کو کرنا ہے. ابھی الحمدللہ ہمارے وہاں آواز لگتے لگتے ایک درجے میں ایک وجبہ اس کو کرنے والا ہو گیا. لیکن ابھی 2 چیزیں ہیں، ابھی ہمارے بعض علاقے وہ ہیں جہاں ابھی کرنا شروع نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا بولو؟ شروع نہیں ہوا. بعض علاقے وہ ہیں جہاں شروع تو ہو گیا مگر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے جیسا کہا جا رہا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے وہ نفع نہیں ہوتے جو نفع ہونے چاہیے. وہ نفع نہیں ہوتا. بھائی 2 چیزیں ضروری ہے، کوالٹی بھی مینٹین کرو اور کوانٹیٹی بھی. بھائی فجر کی 2 پڑھنی ہے تو 2 ہی پڑھیں گے، 1.5 نہیں چلے گی، 1 نہیں چلے گی. تو ان اعمال کو جیسے کرنا ہے اس کو ایک پورا کرو. دوسرا، فجر کی جیسی پڑھنی ہے ایسے پڑھو تو نفع ہوگا. 2 تو پڑھی مگر ایسے نہیں پڑھی جیسی پڑھنی ہے، فائدہ ہوگا. ایسے یہ اعمال جو ہیں وہ بھی پورے ہوں، پورے ہوں، اور ایسے ہوں جیسے اس کو پورا کرنے کو کہا. اس کی بڑی زبردست تاثیر ہے کہ ایک تو وہ کرنے والے کو سنبھالا دیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر جگہ پر ماحول بنتا ہے، ماحول. اور یہ بڑی بات ہے، ہم بغیر تعاون کے نہیں چل سکتے، بغیر اعوان و انصار کے نہیں چل سکتے. اکیلے کے کب تک ٹکر لیں گے؟ رمضان میں سب کے روزے رکھنے کا ماحول ہے تو ہمارا بھی روزہ آسان، لیکن 2-4 روزے اگر قضا ہو جائے تو سال بھر قضا نہیں ہو پاتی. ابھی تو نے ایک ساتھ 25-26 روزے رکھے، 4 چھوڑ گئے تھے، رکھ لے. اچھا ابھی بعد میں رکھتا ہوں، ابھی بعد میں رکھتا ہوں. سال بھر گزر جاتا ہے، 4 روزے نہیں ہو پاتے. بولا ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. فرض نماز سب کے ساتھ پڑھنا آسان، اور قضا ہو جائے تو وہ کبھی ٹل جاتی ہے. کہ عمومی فضا ہوتی ہے اس میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ مبارک محنت سے یہ پاکیزہ فضا بنتی ہے جس کے ذریعے سے ایمان والے کا ایمان پر جمنا آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ
اس مبارک محنت کے ذریعے سے اس کے اندر تازگی آتی رہتی ہے. بھئی آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے نا تو بڑا کام کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ اللہ کو بولتا ہے، اللہ کو سنتا ہے. اور اللہ کو بولنا اور اللہ کو سننا یہ عجیب و غریب عمل ہے. یہ آدمی کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ ایمان. دعوت سے ایمان بنتا ہے. مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس محنت کا نام تبلیغ رکھا، اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. اب وہ جماعت میں سے لوٹ کر آئے گا تو دعوت کب بولے گا؟ جب وہ نہیں بولے گا تو اس کے اندر ضعف آئے گا. کیا آئے گا بولو؟ حضرت مائل صاحب کا ملفوظ ہے، وہ فرماتے تھے کہ آدمی کا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. میلے کپڑے اس میں بدبو نہیں آتی، میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے. ایسے جب ایمان والے کا ایمان میلا ہوتا ہے تو اس میں بدبو آتی. وہ بدبو کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ اس کے کانوں سے غلط سننا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. زبان سے غلط بولنے پر اس کو کوئی احساس نہیں، آنکھوں سے غلط دیکھنے پر کچھ نہیں. کتابوں میں تھا ایک مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے میرے سر پر پہاڑ آ گیا جو ابھی گرے گا، لیکن اس کے اندر اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، تو میلا ہو گیا. جیسے جسم سن مار جائے تو ڈاکٹر چیر دیتا ہے تو بھی پتہ نہیں چلتا. ڈاکٹر آپریشن کے لیے چیرتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ جسم کو بے ہوش کر دیتا ہے. اور اگر جس کا جسم ہوش میں ہو تو ذرا کانٹا لگے گا، کانٹا نہیں، ذرا کنکڑی چبھے گی ایک دم ہو جائے گا. کیوں؟ کہ زندہ جسم ہے. کیسا جسم ہے؟ اور جس کے جسم پر فالج پڑ گیا ہو یا جس کا جسم سن مار گیا ہو تو وہاں چھری بھی چلا دو تو ارے بولو جی احساس نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے جاگرت ایمان والا بیدار مغز آدمی ذرا مجھ سے کچھ ہو جائے ایک دم اچھا میرے سے یہ ہو گیا، جب تک توبہ نہیں کرے چین نہیں آئے گی. لیکن جب اس کے اندر میل چڑھ جائے، گردہ چڑھ جائے تو گناہ پر گناہ کیے گناہ کیے جا رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آدمی مقامی اعمال میں چلتا ہے تو اس کو روز اللہ کو بولنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ تازگی آتی رہتی ہے. دوسرا، جن جن لوگوں کو وہ سمجھاتا ہے نا وہ سمجھانا بہت بڑا نفع دیتا ہے. ایک تو اپنے اندر تازگی آئے گی، دوسرا ہمارے سمجھانے سے لوگ دیندار بنیں گے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ اگر تمہارے سمجھانے سے کوئی دیندار بن گیا تو تمہارے لیے سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے. بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی کمائی ہے کہ ہمارے ذریعے سے لوگ سمجھ جائیں. کیسے کمائی ہے یہ؟ ایک ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ آدمی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، ہوا میں اڑتا ہو، موت آتے ہی اس کا اپنی ذاتی نیکیوں کا دفتر بند، ایک سبحان اللہ کا محتاج. پھر یہ فرمایا کہ وہ تو محتاج ہو گیا لیکن اس کا نام اعمال اگر اس نے لوگوں کو خیر پر ڈالا ہے تو وہ جتنے لوگوں کو خیر پر ڈالا وہ جتنے اعمال خیر کریں گے اس ڈالنے والے کے نام عمل میں روز آتا رہے گا. اس کا تو بند ہو گیا لیکن لوگوں کے اعمال اس کے نام ہے. اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن پر تمہاری محنت ہوئی، وہ ہم سے زیادہ دنیا میں کام کریں گے. سو گئے آپ لوگ؟ ارے بھائی سو گئے؟ منڈے نیچے کر کے نہ کہہ رہے ہیں لوگ. کون کون کہہ رہے ہیں میں دیکھا ہوں، وہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں پیچھے مڑ کر. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب جا گئے. وہ سوتے بھی ہیں، پھر وہ اٹھ کر کہتے ہیں کون سوتا ہے میں ذرا دیکھ لوں. سمجھے بات آپ؟ پھر پوچھتے ہیں سو گئے تو منڈی یوں ہلاتے ہیں کہ نہیں میں نہیں سویا. آپ کو پتہ ہے ایک بات کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ آنکھیں بند ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کان بھی بند ہو جاتے ہیں. کیا بند ہو جاتے ہیں؟ وہ نبی ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں بند ہوتی ہے، کان اور دل بند نہیں ہوتا. سمجھے بات آپ؟ کیا کیا سمجھے جی؟ کیا سمجھے آپ؟ ذرا بولو تو صحیح جی. آنکھیں سوتی ہے تو دل جاگتا ہے کس کا؟ اچھا آپ میں سے کس کا جاگتا ہے؟ تو ہمارا بھی دل بند ہو جاتا ہے، تو اس کو بند نہیں ہونے دینا ہے نا. تو اسی کے لیے سال میں ایک بار ہم بیٹھتے ہیں، اس لیے تو آپ حضرات اس کو اپنے سعادت کی چیز سمجھو. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم سب کام کر رہے ہیں. تو اب کام کرتے کرتے ہم اس کو ذخیرہ سمجھیں کہ اگر ہماری یہ کام اچھی شکل سے وجود میں آ گیا تو یہ ہمیں بھی سنبھال لے گا.
اور ہمارے ذریعے سے اوروں کو سنبھلنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے، جو ہماری بہت بڑی کمائی ہے۔ اس لیے یہاں مذاکرہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا، پہلے تو آدمی کام نہیں کرنے دیتا ہے شیطان کو کہ یہ کام والا نہیں بننے چاہیے، اور اگر بن گیا تو پھر کوشش کرے گا کہ اچھے سے نہ کریں تاکہ اس کا نفع نہ ہو۔ بھائی نماز پڑھی لیکن اچھی نہیں پڑھی، تو جو نماز اچھی نہ پڑھی جائے اس کا نفع ہوگا؟ ارے بولو، جو نماز اچھی نہ پڑھی جائے اس کا آسمانوں پر ہی نہیں جائے گی۔ تو ایسے وہ تبلیغ، وہ اعمال جو اچھے نہیں کیے جائیں گے تو نہ تبلیغ کرنے والے پر رنگ چڑھائیں گے، نہ اس کا اثر ماحول پر ہوگا۔ اب اس کے لیے دیکھیں کہ ابھی ہمارا محلوں کا ماحول نہیں بنا۔ ارے بھائی دور دور محلہ تو دور کی بات، ابھی تو ہمارے گھر کا ماحول نہیں بنا، اور ہم 20-20 سال سے تبلیغ میں ہیں۔ ہمارے گھر والوں کی سوچ نہیں بدلی، عورتوں کی سوچ نہیں بدلی۔ جب کوئی موقع آتا ہے نا تو 100% وہ اس جو رواج ہوتے ہیں اس کے تابع ہو جاتے ہیں، ہماری بات نہیں چلتی اس وقت۔ شادی گھر میں آنے دو، شادی آتی وہ یہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے سال بھر تمہاری بات سنی ہے، یہ 2 دن تم کو کچھ نہیں بولنے کا۔ ہاں بولو، عورتیں ایسا ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ ہم سال بھر تمہاری ساری بات سنتے ہیں پر یہ 2 دن تو، کہ ہماری عورتوں کے دل میں ابھی ان چیزوں کی عظمت نہیں آئی، کہ ابھی ہمارے گھر کا ماحول نہیں بنا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی محنت کی اثر تو ایسا ہے کہ جس سے سب چیزیں، حضرت علی فرماتے تھے کہ ہمارے بازار ہماری مسجد جیسے ہو گئے، بازار، حالانکہ بازار سب سے بری جگہ ہے، تو ابھی ہمارے گھروں میں بھی یہ چیز منتقل نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے بچوں کو ہم کیسے لباس پہناتے ہیں؟ بچیوں کو یہ ہم نہیں پہناتے، ہماری بیوی پہناتی ہے۔ بیوی کیوں پہناتی ہے؟ اس کا ابھی ان باتوں پر یقین ایسا نہیں آیا جیسا ہونا چاہیے، تو وہ سب کچھ کرتی ہے۔ تبلیغ والے کی بیٹی ہے، مولوی صاحب کی بیٹی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کہ ابھی تک یہ تبلیغ ہمارے گھروں میں نہیں گئی، گھر والوں نے اس کا اثر نہیں لیا۔ تو اس کے لیے یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ اعمال کو ایسے کیسے کیے جائیں، تو اکثر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں ضعف ہوتا ہے، حضرات جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، اس لیے اس کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی یہی ہوگا کہ آپ میں سے کسی ساتھی کو بلائیں گے، آپ کے مسجد میں جو ہو رہا ہے اس کو آپ بتائیں، تاکہ اس سے متعلق جو رہبری ہے وہ ہو جائے گی، تو پھر اللہ کرے کہ ہمارا آئندہ اچھے سے اچھے کرنے کا رخ قائم ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے؟ آپ کو زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے؟ اچھا آپ آ جائیں، چلو آپ آ جائیں، ذرا حرکت کریں گے، آپ کی ٹھنڈی چلی جائے گی۔ چشمے والے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بزرگ کو آپ کو کہہ رہا ہوں، جی آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی۔ اچھا تشریف لے آئے، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے زوردار آدمی ہیں، اور سامنے ہیں ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، بڑے پیارے آدمی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مسجد میں مشورہ کیسے ہوتا ہے، اور 2.5 گھنٹے کیسے لگاتے ہو آپ کو؟ آپ کون سے حلقے کے آدمی ہیں؟ رنگون نگر رنگون نگر۔ آپ برما سے آئے ہیں کیا؟ اچھا چلیں ٹھیک۔ تو آپ کی کون سی مسجد ہے؟ جمعہ مسجد۔ جمعہ مسجد، واہ بھائی واہ، بڑی مسجد، تو بڑی کارگزاری ہوگی۔ سنو تو ایک تو آپ کے مشورہ کیسا ہوتا ہے، اور دوسرا 2.5 گھنٹے آپ لوگ کیسے لگاتے ہو؟ مشورہ یعنی مسجد اور جماعت، ہاں مسجد اور جماعت فجر کے بعد بیٹھتی ہے، کم از کم 10 ساتھی جیسے رہتے ہیں۔ چلے چلے چلے، آپ چلتے رہے۔ روزانہ سب کو ملاقات دی جاتی ہے۔ آپ کی مسجد میں کتنے ساتھی ہیں وقت لگائے ہوئے، 4 مہینے والے، چلے والے؟ وہ تو اندازہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ ہاں جی مولانا صاحب ہیں؟ اچھا مدرسے میں تھے، پتہ نہیں تھا، آپ وہاں سے لقمہ دے دو۔ رنگون نگر جامع مسجد کے ساتھ لقمہ دے دو۔ 20، واہ 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 واہ، اور چلے والے 70، 90 آدمیوں کا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ 20 آدمی ماشاءاللہ۔ اور روزانہ ملاقات میں کتنی جماعتیں جاتی ہیں؟ 4 حلقے، ہر حلقے میں کتنی کتنی جماعتیں ہیں؟ 3 جماعت، تو 12 جماعتیں کام کر رہی ہے۔ اچھا 12، 4، 6 جتنے بھی ہو جائے اتنے کر لیتی ہے، اچھی بات ہے۔ آپ کی مسجد کے اطراف میں مکان کتنے ہیں؟ 170۔ 100% ملاقات آپ کتنے دن میں پوری کرتے ہیں؟
کبھی 2 مہینے، کبھی 3 مہینے. اچھی بات. اور ملاقات میں جاتے ہیں تو گھروں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں؟ ایک دو جماعت ایسی ہے جو بیٹھ کر بات کرتے ہیں، باقی جماعتیں رات کو ملاقات میں جاتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے تو باہر بلا کر لیتے ہیں. اچھا، وہ ان سے تقاضا نہیں کرتے کہ ہم آپ سے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، تو پھر آپ ایسا نہیں کہتے کہ آپ کھانا کھا لیں پھر ہم کھانے کے بعد آتے ہیں؟ جی، آپ ایسا نہیں کہتے. اچھا، کیوں؟ آپ بھی کھانا کھانے جاتے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی کھانا کھانے جاتے ہیں. تو اچھا، پھر ایک ملاقات میں کتنا ٹائم آپ دیتے ہو؟ 15 منٹ. اچھی بات ہے. تو 100% ملاقات 2 مہینے یا 3 مہینے میں ہو جاتی ہے. اچھی بات ہے. اور آپ مشورے میں کیا کیا چیزیں سوچتے ہو؟ آپ کے مشورے میں 20 ساتھی ہوتے ہیں، آپ مشورے میں کیا چیزیں سوچتے ہو؟ بولے نا، آپ کو بیٹھنے کا اللہ نے اجر دے دیا، آپ گھبرائیے گا مت. آپ کو کیا اجر دے دیا؟ بیٹھنے کا اور سارے کام کا اجر دے دیا. جواب وہ دے رہے ہیں، اجر آپ کو مل رہا ہے. جی. اچھا، 3 دن کے بارے میں جو ہفتے طے ہیں تو 3 دن کی جماعت کا سوچتے ہیں. پھر آپ کی مسجد میں کتنی تاریخیں ہوتی ہیں چلے کی؟ سال میں 2 جماعتیں. آپ کی جماعت میں ہمیں جماعت لے کر جانے والے کتنے ہیں؟ ہماری مسجد میں جماعت لے کر جانے والے 8 سے 10 ساتھی. 8 سے 10 ساتھی. تو 2 ہی جماعتوں کا آپ نے خاکہ بنایا آپ کی مسجد میں، 10 ساتھی ہیں تو. 2 ہی جماعت لے. جی نہیں، کہیں تو 2 جماعت، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ کو حضرات نے جو کہا کہ بھئی جتنے امیر ہوں اتنی جوڑیاں بنا کر اتنی جماعتیں بناؤ. تو آپ کے پاس تو 10 ساتھی ہیں، تو آپ تو 10 جوڑیاں بنا سکتے تھے ہر مہینے کی ایک. سال کے شروع میں ترتیب بنائی تھی، لیکن ہاں، کوئی ساتھی جو ذمہ دار عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے. ذرا مائک اوپر کرو. جو ساتھی کچھ ذمہ دار تھے جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے. اس میں تو 8 نہیں گئے تو 8 کو عذر تھا. نہیں، ہم نے 2 آدمی ایک جماعت میں رکھ کے 5 جوڑی بنائی تھی. اچھا، 5 جوڑی بنائی تھی. تو آپ کو تو ایسا کہا تھا کہ امیر کے ساتھ معاون دینے کا، 2 امیروں کو جمع کرنے کا، ایسا سنا تھا آپ نے؟ اچھا، تو آپ نے عقل سے اپنے کیا. نہ تو پھر وہ ساتھی آپ نے کیا سنا تھا یہ بتا؟ کہ بھائی ایک امیر یا 2 معاون ہو. 1 امیر، 2 معاون، 3 معاون. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر 2 امیروں کی کیوں جوڑی بنائی؟ 2 آدمی کی جوڑی ہوتی ہے تو ملاقات کو تشکیل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. نہیں، وہ تو اچھا ہے، تو معاون سے نہیں ہوتا وہ کام؟ معاون جلدی، وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وصولی کے وقت میں ساتھی دیکھتے بھائی کون کون جا رہا ہے. ہاں. ایک ذمہ دار ہے، 2 ذمہ دار ہے، اس کے بعد وہ سمجھ پائیے یہ آدمی جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، اس کے بعد وصولی. اچھا، آدمی دیکھ دیکھ کر کرتے ہیں. ہاں. سب جگہ کوے کالے ہی ہیں، سب جگہ کوے کالے ہی ہیں. تو آپ ایسا کہو کہ ہمارے وہاں سب جگہ ایسا ہوتا ہے. آپ چلوں میں جاتے ہو، تشکیل کرتے ہو، وہاں بھی لوگ ایسا نہیں دیکھتے؟ تو سب جگہ کوے کالے ہی ہیں. تو جب سبزی جگہ کالے ہیں تو اس کو بولنے کی ضرورت ہے؟ کوئی سفید آ جائے تو بول سکتے ہیں کہ یار یہ سفید کوا آ گیا. سب کالے ہی کالے ہیں تو اس کو کیا بولنے کا؟ پبلک میں تو یہی رخ ہوتا ہے نا کہ کون جاتا ہے. لیکن ہمیں تو وہ چیز چلانی چاہیے جو ہمارے حضرات نے فرمائی. نہیں؟ اچھا، بھائی ہماری جو تشکیل ہوتی ہے وہ تو اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ عذر کر رہے ہیں، ہمیں تشکیل کر کے ذہن بنانا ہے. تو آپ نے طے تو کروایا، عذر اس نے کیا. مولوی صاحب یہاں جاؤ، اس طرف بستر ہے یہاں، اس پر بیٹھ جاؤ. آپ کا نام اسحاق ہے؟ سفیان، میں اسحاق کو بلا رہا ہوں. آپ تو وہیں کھڑے رہے، آپ کھڑے رہے، اللہ نے کھڑا کر دیا آپ کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ساتھی عذر کرتے ہیں ان کی اپنے جوڑی کا وقت طے کیا، اس کے بعد آپ ان کے اوپر عذر پیش کیا تو اس کو حل کرنا، اس کو جمانا، اس کی محنت نہیں کرتے لگاتار؟ محنت کرتے ہیں، بات تو تیار بھی ہوتے ہیں. پھر وقت ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ذمہ دار آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کے زیادہ تر 8 نہیں 5 تو 2 ہی گئی، 3 جوڑیاں اس طرح سے ہو گئی. اچھا اچھا، اور کیا مشورے میں سوچتے ہو؟ آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہو، ان کی عادت کے لیے جانا، کوئی اللہ کے راستے میں گئے ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، مہمان جماعت آئی اس کے نصرت کرنا، اور اس طرح کی باتیں سب سوچتے ہو آپ لوگ مشورے میں؟ واہ 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 واہ، بہت اچھی بات. تشریف رکھیں. آپ کا جو 20 کا مجمع ہے، کب سے 20 کا مجمع ہے؟ 2008 سے 20 ہی ہے. آپ نے بورڈ لگایا ہے کبھی کوئی یہاں پہ دوسروں کو آنا منع ہے؟
اچھا بورڈ لگایا، تو آپ کے کیوں پھر بڑھتے نہیں؟ ہاں بھائی، اچھا بھائی دیکھو یہ محنت بھی کرتے ہیں، سناؤ مائک لو، کیا کیا محنت کرتے ہو بڑھانے کی ذرا سناؤ. جو 4 حلقے ہمارے ہیں، تو حلقے والے کے اندر جتنے مکان آتے ہیں وہ ساری جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کو دعوت دیتے ہیں. اچھا. مسجد اور جماعت کی. اور جو حلقے کے ساتھی آ جاتے ہیں تو ان کو حلقے سے جوڑ بھی دیتے ہیں. تو وہ جوڑے ہوئے کہاں ہیں؟ 20 تو آپ کے پاس 2008 سے ہیں، اور وہ جو آتے ہیں وہ ان کو آپ جوڑتے ہو وہ کہاں ہیں؟ وہ کبھی آ جاتے ہیں، کبھی ملاقات کر لیتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو 2008 سے 20 وہ جوڑے ہوئے سب کبھی آتے ہیں، تو کبھی والے بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ جانے والے تو آپ نے بتا دیے، آنے والے تھوڑے بتا دیتے. آنے والے سب لے کر آئے. اور 20 کے علاوہ ہے؟ جی، جو 5-7 ساتھی 20 کے علاوہ ہے. اچھا، اچھی بات ہے. اور کیا بات کرتے ہو آپ ملاقات میں؟ ذرا مائک اوپن کرو. ملاقات میں صفات کی بات کرتے ہیں، ان کو ساری چیزیں سمجھاتے ہیں. اس کے بعد ان کی تشکیل ہوتی ہے. اچھا. اگر چلے کی تشکیل ہے تو چلے کی تشکیل کرتے ہیں. 3 دن کی تشکیل کرتے ہیں جو ہمارا ہفتہ طے ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو اعمال میں جوڑنے کی دعوت دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اس ملاقاتوں سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور محلے میں کیا فائدہ ہوا؟ اتنے سالوں سے آپ پھر رہے ہو، تو محلے کے پہلے کیا صورتحال تھی، ابھی کیا ہے، کیا فرق ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ نہ ہوا تو ٹھیک، نہ ہوا تو کوئی بات نہیں. محلے کے اندر تو ایسا ہے کہ ملاقات ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ پوری ملاقات ہوتی ہے تو ساتھی جڑتے بھی ہے، نئے جماعتیں بنتی ہیں. جب ملاقاتیں نہیں ہوتی ہے تو جماعت 3 دن کی جماعت میں مشکل ہو جاتی ہے. اچھا. ایک مسجد والوں کی کارگری میرے سامنے آئی، وہ کہنے لگے کہ تبلیغ نہیں آئی تھی تو ہمارے محلے میں 1 گز پردہ تھا، خالی ایک پورے محلے میں. تبلیغ کے آنے کے بعد اب 30% شرعی پردہ ہو گیا ہمارے محلے میں. پھرنا ہوا، مردوں میں کام ہوا، مستورات میں کام ہوا، اور باقی 99% عورتوں میں رواجی پردہ ہو گیا، وہ بھی نہیں تھا. اور ہمارے محلے میں 1-2 حافظ تھے، ابھی قریباً 40-50 حافظ ہو گئے. اس طرح سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب تبلیغ آپ کے محلے میں آئی، آپ لوگوں کے پاس جانا آنا شروع ہوئے، سمجھنا سمجھانا ہوا، تو اس کے اثرات آپ نے کچھ دیکھے آپ کے محلے میں؟ ہمارے محلے میں مکتب کے اندر بچوں کا پڑھنا آنا بڑھ گیا. اچھا. اس کے بعد پردہ ہمارے وہاں 70% الحمدللہ ہے. او ہو ماشاء ہمارے اللہ، محلے میں ماشاء اللہ 70% پردہ. اس کے بعد کچھ گھروں میں پہلے کتنا تھا؟ پہلے تو زیادہ کم اتر جاتا ہے. پہلے ساتھی زیادہ تھے، ابھی وہ سب ساتھی دوسری جگہ چلے گئے، جیسے کہ بھائی دوسرے محلے تو میں. گھٹ جانا چاہیے، دھواں تو بڑھ گیا. نہیں، تو جو ابھی نئے آتے ہاں. ان کو ترغیب دیتے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ باہر کوئی کپڑے دھونے کا ایسا کچھ رواج نہیں ہے. اچھا. جو دوسرے محلے میں ہوتا ہے نا، باہر پانی کی مطلب رواج کی وجہ سے پردہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ گھروں کی تعلیم کی وجہ سے. اچھا، گھروں کی تعلیم کی وجہ سے. ماشاء اللہ، ہمارے بات یہاں اچھی. 2 حلقوں میں مشورات کا اجتماع بھی ہوتا ہے. وہ تعلیم کی، گھروں کی تعلیم کی بھی تعداد ہوتی ہے، تو گھروں کی تعلیم کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے یہاں 70% کے قریب پردہ ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور بچے بھی مدرسہ جاتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. اب گھروں میں جب ملاقات میں جاتے ہو تو ان کی دینداری کی بات بھی کرتے ہوں گے، پھر ان کے بچوں کی بھی بات کرتے ہو؟ جی. ان کے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی کرتے ہو؟ جی. اور مستورات کے گھر کی تعلیم کی وغیرہ کی بھی بات کرتے ہیں؟ مطلب پوری بات آپ حضرات کرتے ہم ہیں؟ عقید میں واہ اگر واہ. پوچھ بھی لیتے ہیں کہ مستورات کی تعلیم ہوتی ہے، اگر گھروں میں ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے. اچھا اچھا، کچھ آگے ماشاء پیچھے اللہ، ہوتا ہے. بہت اچھا. ایک بات یہ معلوم کرنی تھی کہ آپ نے سنا ہے کہ حضرات یوں کہتے ہیں کہ بھائی 15 دن میں اپنے مسجد کے اطراف کے مکان پورے کر لو، آپ نے سنا ہے یہ؟ جی. اچھا، سنا ہے آپ نے. تو پھر آپ 2 مہینے میں کرتے ہو، 100% ملاقات 3 مہینے میں کرتے ہو، تو وہ 15 دن میں ہو جائے، اس کو کبھی سوچا آپ نے؟ ہر بار ترغیب دیتے ہیں. اچھا. کوشش بھی کرتے ہیں. آپ نے ایک جماعت کے ذمے کتنے مکان کیے ہیں؟ ہمارے ایک جماعت کے ذمہ 40 مکان ہیں. 40 مکان ہے. آپ کی جماعت کے ذمے بھی 40 مکان ہوں گے، ہے نا؟ اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے 4 محلے تقسیم کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. اور روزانہ کبھی 4، کبھی 6، اور کبھی کتنی جماعتیں کام کرتی ہیں؟ 12 جماعت. 12 جماعت. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ 12 جماعتیں اپنے بھول جاؤ. کتنی جماعتیں؟ 12 جماعتوں کو بھول جاؤ. 10 بھی نہیں کروانی، 8 بھی چھوڑ دو، 6 بھی چھوڑ دو، خالی 4 جماعتیں کام کرے. کتنی جماعت؟ 4 جماعت. اللہ بولو تو کھرے. 4 جماعت. اور ہر محلے کی 1 جماعت پھرے. آپ لوگ کتنا ٹائم دیتے ہو روزانہ؟ عشاء کے بعد ملاقات کبھی کرتے ہیں، اور ہماری جو جماعت ہے وہ کبھی 12 سے دوپہر 12 سے 1 کا وقت فارغ کرتے ہیں. تو وہ 1 گھنٹہ. اور رات کو کتنا دیتے ہیں؟ رات کو جو جماعت ملاقات کرتی ہے وہ چلو اپنے 1 گھنٹے والی رکھو ابھی، ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے. اگر تمہارے محلے میں 40 مکان ہے
اور آپ نے کہا کہ ہم 15 منٹ ایک ملاقات میں لیتے ہیں، تو 1 گھنٹے میں کتنی ملاقاتیں ہوگی؟ 4. ٹھیک ہے، تو ان کے 40 مکان کتنے دن میں پورے ہو جائیں گے؟ جی 10 دن میں. اور یہ کہتے ہیں کبھی 2 دن میں پورے ہوتے ہیں، 2 مہینے میں، کبھی 3 مہینے میں. تو ٹانٹیے ملتے ہیں حساب کتاب کے؟ ارے بولو تو کھرے بھائی، آپ یہ سب حساب کرتے ہو کبھی؟ ملاقات کرتے ہیں، جیسے کہ بھائی 12 سے 1 میں گئے تو جس کی ملاقات میں اگر وہ فارغ ہے تو اس کے بعد بیٹھ کے بات کرتے پوری. کبھی 2 ملاقات ہوتی ہے، کبھی 1 ملاقات بھی ہوتی ہے، کبھی کوئی ساتھی کام میں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تو اس کی رات میں ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، ہم تو ٹانٹیاں ملانے کے. بھائی آپ یہ کہتے ہو بھائی صبح نہیں ہوتی تو رات کو کرتے ہیں، کرتے تو ہم تو اس کی بات کہہ رہے ہیں. اگر ایک آدمی روزانہ 1 گھنٹہ دے رہا ہے اور 3 ملاقاتیں کر رہا ہے، 4 ملاقاتیں کر رہا ہے، تو اس کی 10 دن میں پورا ہونا چاہیے. تو 10 دن میں نہیں تو 15 دن میں. یہ تو ایک جوڑی پھرے تو. اور آپ نے کہا 2 بھی جوڑی پھرتی ہیں، کبھی 12 جوڑیاں بھی پھرتی ہیں، کبھی 6 جوڑی بھی پھرتے ہیں، کبھی 4 بھی پھرتی ہے. میں نے تو کتنے کا ایوریج گنا؟ 4 جوڑی خالی کرے ہر محلے میں ایک. تو اگر وہ جیسا یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو تو کتنے دن میں پورا ہو جانا چاہیے؟ چلو 10 کے بجائے اپنے 20 دن میں گنو، برابر ہے. اللہ بھائی چلو 30 دن میں گنو، مہینے میں پورا ہو جائے. تم تو کہتے ہو 2 مہینے 3 مہینے. تو ٹانٹیاں ملتے ہیں. پورا مہینہ کور ہوتا نہیں ہے. جس کے ذمہ بعض مطلب وہ اپارٹمنٹ آتے ہیں یا کاریگر کام کرتے ہیں، وہ ہوتے تو کاریگر کام میں ہوتے تو کبھی وہ ملاقات 2 3 دن تک نہیں ہوتی ہے. اچھا تو کوئی بات نہیں، وہ اس کو جس وقت ہوتی ہے وہ اس وقت کر لیں گے. باقی وہ ان کی نہیں ہوتی تو آپ گھر تھوڑی آ جاتے ہوں گے اس دن، کسی نہ کسی کی کرتے ہوں گے، نہیں کرتے ہوں گے؟ کوشش کرتے ہیں. ہم وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی محلے میں آپ ملنے گئے، جب کسی کی نہیں ہوئی تو آپ اس کے اڑوس پڑوس کی کرتے ہوں گے. خالی تھوڑی آتے ہیں پھر، یا خالی تھوڑی آتا ہے، آپ واپس آ جاتے ہیں پھر کر، یا کسی نہ کسی کی ضرور کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں تشکیل کے اندر وقت دے دیتے ہیں. 3 دن کی جماعت ہوتی ہے تو اس کی تشکیل میں 12 دن میں ہم ٹائم دے دیتے ہیں. آپ کی مہینے کی کتنی جماعت جاتی ہے؟ مہینے کی 2 جاتی تھی، فی الحال 1 جا رہی ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ہوتی ہے. کل ملا کر کل کائنات ان بین تو ہے، 3 بھی نہیں ہے، ان بین نے 3. تو آپ کی 2 تو جماعت ہے، تو آپ کہتے ہیں کبھی کبھی دے دیتے ہیں. ہیج کتنی تو آپ کبھی کبھی دے دیتے ہیں، ایکش تو ہے. ہاں بھائی، میں تو ایسا سمجھا 30 دن کی 31 جماعتیں جاتی ہوگی تو آپ کو زیادہ ٹائم اس میں جاتا ہوگا. آپ سمجھے بات؟ آپ کبھی کبھی تو آپ کے 30 دن میں 31 3 دن کی جماعتیں ہو گئی. تم ایسا بولو تو ٹھیک ہے، اکھے مہینے میں 1 جماعت جا رہی ہے اور آپ کہتے ہو ہمارا ٹائم تشکیلوں میں چلا جاتا ہے. ہاں بھائی، یہ چیزیں سوچنے کی ہے. گجراتی میں کہوت ہے، جینو حساب واسی یعنی مونڈی ناسی. جینو حساب واسی اینو حساب، جنو حساب واسی یعنی منڈی ناسی. اپنے یہ جوڑ نہیں بٹھانے کا. وہ ایک بنیا تھا دکان لے کر بیٹھا، تو حساب میں اس کے 8 آنے کم پڑ گئے. تو وہ بڑا پریشان ہوا، میرے 8 آنے کہاں گم ہو گئے. تو اس نے دیا جلایا، اندھیرا ہو گیا. تو ڈھونڈنے کے لیے کہ کہاں ہے، تو 5 روپے کا تیل جلا دیا. تو کسی نے کہا گانڈے، 8 آنے کے لیے تو نے 5 روپے کا تیل جلا دیا. کہا وہ بھائی 5 روپے کا تیل جل جاوے وہ سستا ہے، پر وہ سوراخ نظر آنا چاہیے کہاں سے چھٹک گئے 8 آنے. کیونکہ وہ نہیں ملا کل وہاں سے روپیہ چھٹک جائے گا، دوسرے دن 2 روپے، پھر 3 روپے، پھر 4 روپے. تو آج سستا پڑے گا 5 روپے کا تیل جلا کر وہ سوراخ مل جائے کہ کہاں سے غائب ہوئے ہیں، وہ سوراخ ڈھونڈ لینے کا. ورنہ سمجھے بات آپ؟ اور بنیا کہنے لگا ہم کو سستا پڑے گا وہ، کہ ہم تھوڑا تیل جلا کر دیکھ لیں کہاں سے غائب ہوئے. نہیں سمجھے بات آپ؟ چلو بیٹھو، اللہ جزائے خیر دے. بھائی ماشاءاللہ مشورے کے دنوں نے اچھی کارگزاری سنائی. ماشاءاللہ سارے امور کی فکر کرتے ہیں. بس ایک بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسجد کا عملہ بڑھائیں. ہماری مسجد کی فکروں میں ہم پورے محلے والوں کو شریک کریں. دیکھو جو چیز تم محلے میں چلانا چاہتے ہو نا، اگر محلے والوں کی وہ فکر نہیں ہوگی تو تمہیں ساتھ سمرتھن نہیں ملے گا، سہکار نہیں ملے گا. اور کیسے مل جائے گا؟ آپ جو چیز ان سے کروانا چاہتے ہو، نہ اس کی ان کی سوچ بنی، نہ فکر بنی، نہ اس کے لیے وہ تیار ہیں. اب ہم ان کے پاس مطالبہ کریں گے تو کہیں گے بھائی تم اپنا اپنا دیکھ لو، ہم کو چھوڑ دو. ہمیں جو روکھا جواب ملے گا نا وہ اس پر ملتا ہے، بھائی تم نے ہمارا میں شوچ ہے تمہیں تمہارا جو لو نے. اور اگر وہی آدمی کسی نہ کسی درجے میں اگر مسجد میں جوڑتا ہو گیا تو آپ مسجد سے جو فکر چلاؤ گے نا اس میں وہ آپ کو ساتھ سہکار دے گا، سمرتھن ملے گا. اور جو آپ باتیں چلانا چاہتے ہو وہ آسانی کے ساتھ آپ کے محلے میں چل پڑے گی. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا، یہ حضور کا امتی ہے،
اس کے ذمہ ختم نبوت کے صدقے میں یہ حضور والی محنت ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ قصوروار ہے کہ اب اپنے آپ کو اللہ کے دین کا مددگار بنا کر جینا ہے. اب یہ بیچارہ اللہ کے دین کے مددگار کرتے ہوئے نہیں جیے گا تو یہ اپنا نقصان اٹھاتا ہے. ہمیں ایک ایک کو حضور کے فکر محنت میں شریک کرنا ہے اس دھیان کے ساتھ. اس کے لیے ہم عملہ بنائیں، ان سب کو جوڑنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ بھائی نے اچھی کارگزاری سنائی. بھائی نے کہا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے بھی ہیں اور لوگوں کا ذہن بھی بناتے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی مجھے محسوس ہوئی. وہ کیا ہے پتہ ہے؟ جو حضرات اپنی ملاقاتوں میں ارادے وعدے نیت کرتے ہیں کہ ہم مسجد اور جماعت میں بیٹھیں گے، ان کی وصولی کرنا. ان کی وصولی کیسے ہوتی ہے؟ کہ ان کی وصولی اس طرح ہوتی ہے کہ بھئی ماشاءاللہ حاجی بلال نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ بیٹھوں گا، یہ انہوں نے نیت کیا، انہوں نے نیت کی، انہوں نے نیت کی. ہم نے مسجد میں سلام پھیرا دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم نے دیکھا کہ وہ حاجی بلال صاحب یہیں بیٹھے ہیں جنہوں نے نیت کی تھی. اب بیٹھے بیٹھے ہم نے کہا حاجی صاحب خیریت، طبیعت ٹھیک؟ ماشاءاللہ ہم پرسوں آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے کہا تھا مشورے میں بیٹھوں گا. تو حاجی صاحب دیکھو بھی مشورہ ہو رہا ہے، تھوڑے سے آگے بڑھ جائیں. اب میں نے اس طرح اپنے ساتھی کو وصول کیا. اب ہماری مسجد کی 4 جماعتیں ہیں، چاروں نے اس طرح سے دائیں بائیں دیکھ لیا. 8 ہے تو 8 نے دیکھ لیا، 12 ہے تو 12 نے دیکھ لیا. اور اکھے مہینے لگاتار اس طرح سے جوڑتے رہے. تو سچ بتاؤ معاملہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ ارے بولو بھائی. اور اگر ہم گشت کر کے آئے اور وہ ساتھی میرے بغل میں بیٹھا ہے اور نہ میں نے اس کو دیکھا نہ اس کو پوچھا، تو وہ بیٹھے گا؟ ارے بولو بیٹھے گا؟ تو پھر عملہ بنتا نہیں ہے اس سے عملہ بنتا نہیں ہے. تو عملہ بنانے کی ایک ہم گھر گھر جائیں جب ملاقات میں، تو جیسے اور سارے عمل کی بات کریں، ایسے مشورے میں جڑنے کی بھی بات کریں. اور پھر جب مسجد میں وہ نظر آئے تو اس کو لگے ہاتھوں لے لینا. وہ کھڑا ہو گیا، چلنے لگا تو ایسا ہے جیسے گھوڑے پر بیٹھ گیا، اب رکنا مشکل ہے. تو اس سے ہمارا عملہ بن جائے گا. پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ یہ تو اس مسجد کا میں نے حال پوچھا کہ کیا صورتحال ہے. ماشاءاللہ انہوں نے اچھی سنائی کہ ہم 2-3 مہینے میں پورا کر لیتے ہیں. باقی ہمیں اور ضلعوں میں ہم جا کر آئے، بعض مسجد والوں نے سنایا کہ ہم سال بھر میں بھی پورا نہیں کرتے. ایک جگہ پر ابھی قریب دنوں میں کسی نے سنا ہے ابھی آج تک ہمارے 100% ہوئی نہیں ملاقات، 100% آج تک نہیں ہوئی. تو کیوں؟ ان کے پاس عملہ کم ہوتا ہے. اب مان لو کہ 20 آدمی ہیں، اب وہ 20 آدمی اس طرح سے روز ساتھی بڑھاتے رہے تو بڑھتے جائیں گے، تو 20 کے 40 تو جماعتیں بڑھ جائے گی. جماعتیں بن جائے گی تو کام آسان ہو جائے گا. گجراتی میں جاجا ہاتھ، جی جاجا ہاتھ رڑیاں منا، اس کا بھی گجراتی کرنا پڑے گا. 1 سے 2 بھلے، 2 سے 4 بھلے، 4 سے 8 بھلے. جتنے ہاتھ بڑھ جائیں گے اتنا کام آسان ہو جائے گا. اور ایک کام یہ کریں، جو مشورے میں بیٹھا اس کو کھلا مت چھوڑو، اس کو فوراً کسی جماعت میں جوڑ دو. جس محلے کا جو آدمی ہو اس کو اس محلے میں جوڑ دو، تو ہمارا عملہ بھی بڑھے گا اور وہ کام میں بھی مشغول ہوتا جائے گا. آج مشورے میں آیا، مشورے میں آنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ بہت مبارک فرمایا. جی صاحب دیکھو یہ آپ کے محلے میں یہ جماعت کام کرتی ہے، اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اب وہ محلے والے ان کو خود ہی وصل کر لیں گے. سمجھ میں آتا؟ تو وہ جڑ جائیں گے. اور اگر آپ نے اس کے ذمہ کام نہیں رکھا تو پھر وہ چلے جائیں گے. اچھا، آپ کی مسجد میں مشورہ کرنے کے بعد چاروں محلوں کی جماعتیں بیٹھتی ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے کہ ہمارا مشورہ ہونے کے بعد ہر محلے کی جماعت تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں کہ بھائی آج کس کی ملاقات ہمیں کرنی ہے، آج کس کی باری ہے. مان لو وہ آدمی صبح ملتا ہے تو پھر وہ ہمارے 1 نمبر کی جماعت میں آج وہ صبح ملتا ہے، اس کو کون ابھی ملنے چلا جائے گا. اور اس کے بغل کا آدمی شام کو ملتا ہے، ہم 4 میں سے کون اس کو ملنے چلا جائے گا. اس کی ترتیب بنانا، جو صبح مل سکتا ہے اس کو اس طرح بھیج دو، جو شام میں ملتا ہے اس کو شام والے کے حوالے کرو. اس ترتیب کے لیے مسجد اور جماعت کے بعد 2-4 منٹ کے لیے ہر محلے کی جماعت بیٹھ جائے، ضرور بیٹھے. اور آج کا نظام بنا لے. آپ کے ساری مسجدیں، ضلع کی ساری مسجدیں ایسا کرتی ہیں؟ ارے بھائی ساری مسجدیں ایسا کرتی ہیں کہ مشورے کے بعد محلے کی جماعت بیٹھ جاتی ہو. ایسی کتنی مسجدیں کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. آپ تینوں ایک ہی مسجد کے تو نہیں نا؟ آپ کی کون سی؟ رنگون جامع مسجد. اور آپ کی؟ وہ بولتے نہیں ہاتھ اٹھائے. نادن پیڑا، وہ پہاڑی پر اوپر تھا، وہ اجتماع جہاں ہوا تھا وہ. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. اور کون سی مسجد کرتی ہے آپ کی مسجد کون سی ہے؟ آہوا. ماشاءاللہ. اور کون سی مسجد والے اس طرح بیٹھتے ہیں؟ جی بھائی ذرا سنو، بھائی سنو ذرا. ہاں کیا کہہ رہے؟ ماشاءاللہ 4 مسجدیں ہوئی. اور کون سی مسجد والے بیٹھتے؟ جی موٹوڑ ہلکے والے. آپ کی مسجد بیٹھتی ہے. اور بھائی اچھا اب یہ بتا دو کیوں آپ لوگ نہیں بیٹھتے؟
ہے بھائی؟ آپ لوگ آپ جانتے ہو بزرگ ایسا کرنے کو کہتے ہیں؟ بھائی بزرگوں نے ایسا کرنے کو کہا ہے، آپ کو پتا ہے بھائی؟ اچھا اس میں سے کس کو پتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ کہ بڑے مشورے کے بعد ہر محلے کی جماعت 2-5 منٹ بیٹھے، اس کا بزرگوں نے کہا ہے، اس کا کس کو پتا ہے؟ ذرا اچھے سے ہاتھ اٹھاؤ، مجھے نظر آئے ایسے. اچھا پھر کیوں نہیں بیٹھتے ہو آپ لوگ؟ جی جانتے تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ 10 سال ہو گئے ان باتوں کو. اس کا نفع یہ ہوتا ہے کہ فوراً لگے ہاتھوں ترتیب بن جاتی ہے. اب مشورہ پورا ہوا، مشورہ کو لمبا نہ کرو. مشورہ ہونے کے بعد فوراً اچھا بھائی محلے کی جماعتیں بیٹھ جاؤ، جو ذمہ دار ہو وہی اعلان کرے، اچھا بھائی محلے کی جماعتیں بیٹھ جاؤ. اب وہ اس سے کہا تو انشاءاللہ محلے کی جماعتیں بیٹھ جائے گی، تو فوراً لگے ہاتھوں اس دن کی ترتیب بن جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مشورے کو، جس کا مشورہ مضبوط اس کا کام مضبوط. ہماری پوری تبلیغ جو گھومتی ہے وہ مشورے پر گھومتی ہے. آپ نے جونے زمانے کے چکے دیکھی ہے؟ ایک پتھر نیچے ہوتا تھا، ایک پتھر اوپر نہیں ہوئے گول گول گھماتے تھے، دیکھا ہے؟ کس نے دیکھی ہے وہ گھنٹی؟ اس کے بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ ایک لکڑی، وہ نہ چکی نہیں پھرے گی، پوری چکی اس پر پھرتی ہے. ایسے پوری تبلیغ مشورے پر پھرتی ہے. جس کا مشورہ صحیح اس کا کام صحیح. تو ہمارا مشورے میں ہم کو یہ رخ قائم کرنا ہے. اب سے کون کرے گا؟ چلو بتاؤ کیا کرو گے؟ ہر محلے کی جتنی جوڑیاں ہیں وہ مشورے کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، 2-3 منٹ کے لیے، اور آج کی اپنی ملاقاتوں کا نظام بنا لیں. بناؤ گے؟ کون بنائے گا؟ بیٹھو گے اس طرح. اور دوسرا کیا مشورے کا کیا بڑھانا ہے؟ عملہ کیسے بڑھاؤ گے؟ جی روزانہ کی جب ملاقاتوں میں جاؤ تو جیسے اور اعمال کی بات کرو ایسے اس کی بھی بات کرو، اور اس کو اہمیت سمجھاؤ کہ ہم اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں. اور مسجد سے خالی یہ نہ کہو مسجد سے کا مشورہ، اس کو مسجد کتنی بڑی چیز ہے اس کی عظمت بٹھاؤ. اللہ پاک روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں اتارتے ہیں، اور وہ بہتر مسجد پر وہ ساری رحمتیں مسجدوں میں منتقل ہوتی ہے. جن کا تعلق مسجد سے ہے وہ مسجدوں سے ان کو لے کر آتے ہیں. ہم حضور کے امتی ہیں، امت کی فکر کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم روزانہ مشورہ میں بیٹھتے ہیں. اس کو سمجھاؤ کہ اس کے کرنے پر اس کو خوشی ہو، اور اس کے چھوٹنے پر اس کو غم ہونے لگے. سمجھ رہے بات آپ؟ پھر اس کو نیت کرواؤ، اور وہ مسجد میں آ جائے پھر لگے ہاتھوں اس کو وصول کر لو. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ اور دوسری بات کہ دیکھو ابھی یہ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اچھا تھوڑا سا صبر کر لیں بھائی. آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، آپ تو سال میں آج ہی بیٹھے ہو ہے نا؟ کل تو زون والے بیٹھے تھے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. آپ کو جمنے ڈابے دکھتا ہے؟ وہ 42 دن سے بیٹھ رہے ہیں. کتنے دن سے بولو؟ روز. آپ کو ایک بھی اٹھتا ہوا نظر نہیں آئے گا بشپ کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ آج ہی بیٹھے ہو اور اٹھ بھی رہے ہو بیٹھ بھی رہے ہو، تو طے کر لو کہ انشاءاللہ سکون سے بیٹھیں گے. آپ کا کتنے دن کا اجتماع ہے؟ 2 دن کا. اور ان کا بولو کتنے دن کا؟ 42 دن کا. آج آپ شامیانے میں سوئے، یہ 42 دن سے سو رہے ہیں. کتنے دن سے بولو؟ 42 دن سے. ٹھنڈی آپ کو بھی لگتی ہے، ان کو بھی لگتی ہے، چاہے کتنا اوڑھنے کا ہو. آپ تو گھروں پر ہوتے ہیں، گھروں سے اچھا انتظام کر کے آتے ہیں، یہ سفر میں ہے نہیں. ابھی اٹھا فجر کے بعد ایک ساتھی نے کہا آج بہت ٹھنڈی لگی. اس نے کہا بہت ٹھنڈی لگی. رات 12:30 بجے ایک آدمی پھر رہا تھا، کیا ہوا؟ کہا جی بہت ٹھنڈی لگ رہی، اوڑھنے کا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، آپ کو بھی لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ لیکن پھر بھی وہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں. رات کو نیند آئی ہو تو بھی بیٹھے ہیں، نیند نہ آئی ہو بولو. آپ کا تو ابھی اجتماع ہو جائے گا، گھر جا کر زور بات سو جاؤ گے، ان کا اجتماع شروع ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی تو دعا کے بعد چھٹی، اور ان کا دعا کے بعد چھٹی ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ان کو چھٹی نہیں ہے، تمہاری تو چھٹی زور کے بعد. تو آپ سکون سے بیٹھو گے. اچھا کون اٹھ کر جائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھی بات. تو دوسری بات دیکھو، ابھی بھائی نے کارگزاری سنائی، ایک تو مشورے کی. دوسری بات کیا سنائی پتا ہے؟ 2.5 گھنٹے کی. یہ 2.5 گھنٹے جو ہے نا، یہ سمجھو 5 انگلیاں ہیں. ان میں سب سے طاقتور جو ہے نا انگلی، وہ انگوٹھا ہے. سب سے طاقتور. یہ انگلی کٹ جائے گی، انگوٹھا ہوگا تو ہاتھ کی طاقت باقی رہے گی. یہ انگلی کٹے گی، ہاتھ کی طاقت باقی. جس کا انگوٹھا کٹ گیا اس کے ہاتھ کی طاقت گئی. یہ انگوٹھا ایسی طاقت دیتا ہے
انگلیوں سے تم نہیں قائم کر سکتے، لیکن دو یہ ہے تو بھی تم پکڑ لو گے، یہ تو بھی پکڑ لو گے، انگوٹھا کٹ گیا تو ختم۔ یہ تبلیغ یہ سارے تقاضوں میں 2.5 گھنٹے جو ہے نا، 2.5 گھنٹے یہ انگوٹھے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ سب پر پھرے گا، یہ سب پر پھرے گا، سارے تقاضے اس سے پورے ہوں گے، سمجھ میں بتا؟ انگلی دوسری کسی پر نہیں پھر سکتی، لیکن انگوٹھا، ارے بولو، سب پر پھرے، چلہ اس سے وصول ہوگا، 4 مہینے اس سے وصول ہوں گے، 3 دن اس سے وصول ہوں گے، سارے تقاضے اس انگوٹھے سے جیسے پھرتے ہیں نا، ایسے سارے تقاضے آپ کے 2.5 گھنٹے سے پورے ہوں گے۔ آپ اپنے 2.5 گھنٹوں کو معمولی نہ سمجھو، سارے تقاضے لوگوں سے جڑے ہوئے، اور ہم مسجدوں میں ہیں، اگر آپ کے 2.5 گھنٹے لگے تو انشاءاللہ سارے تقاضے پورے ہونے کی شکلیں بنے گی۔ اس لیے آپ حضرات کا 2.5 گھنٹے 2 غرض سے لگانا، ایک تو میں 24 گھنٹے میں کم سے کم 10واں حصہ تو اللہ کے نام پر لگاؤں، 10واں حصہ تو میں اپنے اندر تازگی محسوس کروں گا۔ میں نے ابھی بتایا ایمان میلہ ہو جاتا ہے، میرا اور آپ کا بھی میلہ ہو جاتا ہے، اور جماعت کے مقابلے میں گھروں میں میلہ جلدی ہوتا ہے۔ گھر مسجد جماعتوں میں ہوتے ہیں نا تو نورانی ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، فضا میں ہوتے ہیں، وہاں جراثیم کم لگتے ہیں، گھر میں فساد کا ماحول زیادہ ہوتا ہے، محلے کا فساد، گھر کا فساد، دوستوں کا فساد، وہ سارا فساد لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں ان جراثیم کو صاف کرنے کا بہترین عمل ہے کہ اللہ کی بڑائی بولو۔ اللہ کی بڑائی بولنا اللہ کو بہت پسند ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ جب ہم پھریں گے نا تو اس میں لوگوں کو ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک ایک کی درآمد کرنا، تو ہماری تازگی ہوگی۔ یہ دعوت دینے سے ایمان بنتا ہے، ہر عمل کی تاثیر ہے۔ دیکھو قرآن کی تاثیر ایک الگ، نماز کی تاثیر الگ، روزوں کی تاثیر الگ، حج کی تاثیر الگ۔ نماز آدمی کو بے حیائی سے روکتی ہے، روزہ آدمی میں تقوی پیدا کرتا ہے، حج آدمی کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، زکوٰۃ آدمی کے مال کو پاک کرتا ہے۔ تو یہ دعوت دینا ایمان کو بناتا ہے۔ کس کو بناتا ہے بولو؟ لقمان حکیم نے کیا کہا؟ بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے مضبوط ہوں گے۔ ہمارے عمل کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوا تو عمل کرنے کی چستی آئے گی۔ آپ دیکھو بعض مرتبہ طبیعت بہت چلتی ہے اور بعض مرتبہ نہیں چلتی، وہ ایمان کے بڑھنے کی بات ہوتی ہے۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، اگر وہ بڑھ گیا تو آدمی کو چستی آ جاتی ہے، اور وہ نیچے گیا تو آدمی کو سستی آتی ہے۔ وہ سستی اور وہ بڑھنے گھٹنے والی چیز ہے، جب اس کی بات بولی جاتی ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے 2.5 گھنٹے اپنی غرض سے پھریں کہ میں پھروں گا تو میری یہ کیفیت بنے گی، اللہ کو بولنے کا، صحابہ کے واقعات کو سنانے کا، اللہ کے، میں اپنی غرض، ورنہ میں میلہ ہو جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے اس کو تازہ کرو، یہ تازہ کرنا پڑتا ہے، یہ چلنا پھرنا تازہ۔ ایک تو یہ غرض، دوسرا کیا فائدہ ہوگا پتہ ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب ہم چلیں گے پھریں گے تو چلنے پھرنے سے، اب کسی کے گھر میں گئے، اب اس سے جب بات کریں گے اور اللہ نے ہماری بات میں تاثیر ڈال دی اور وہ بات سمجھ گیا، اب وہ جتنے دین پر آئے گا، جتنی دینداری کرے گا، وہ ہمارے نام عمل میں آئے گی۔ یہ بہت بڑی کمائی ہے۔ میں مولانا عشر رحمۃ اللہ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، اس میں نے پڑھا اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے تم لوگوں پر محنت کرنے کو معمولی نہ سمجھو۔ پھر حضرت کا کیوں پتہ ہے کہ اپنی ذات سے ہم کیسے بھی بڑے بزرگ بن جائیں، اگر ہماری موت آئی اور اللہ نے ہم سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تم کتنا کر کے آئے، تو کیا ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے جتنا کہا تھا 100% کر کے آیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ کہنا۔ اچھا اگر ہم سے ایسا پوچھا کہ جو کر کے آئے وہ کیسا کیا، تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے جیسے کہا تھا ایسا کر کے آئے؟ اچھا یہ پوچھے کس کے لیے کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ 100% تیرے لیے کیا؟ ارے بولو کیا کرسی پر کیوں بیٹھے تھے مجھ سے اگر پوچھے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تیرے لیے کیا تھا۔ آدمی کا عمل ریا سے زخمی ہو جاتا ہے، صبح سے زخمی ہو جاتا ہے، شہرت سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو آدمی کرسی پر بیٹھ کر بات دین کی کر رہا ہے اور جہنم تیار ہو جائے گی اس کی۔ دین کی بات کرتے کرتے جہنم تیار ہو جائے گی۔ آدمی کی شیطان نیت خراب کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ حضرت نے فرمایا تم دوسروں پر اپنی عمل کو ٹھیک کرتے ہوئے محنت کرو۔ اب مان لو یہ بھائی پر میں نے محنت کی، یہ بھائی پر کی، یہ بھائی پر کی، میں ان کو لے کر آیا، انہیں کچھ بھی نہیں آتا، کوئی چیز انہیں نہیں آتی، میں نے مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا، اس نے مجھے دیکھا دیکھی نماز پڑھی، دیکھا دیکھی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے رکوع کیا وہ رکوع کر رہا ہے، میں نے سجدہ کیا وہ سجدہ کر رہا ہے، دیکھا دیکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ جس کو کچھ نہیں آتا اس کا عمل کچا ہوگا کہ پکا ہوگا؟
کچا. حضرت نے فرمایا اس کا کچا کچا عمل اس کے کھاتے میں کچا لکھا جائے گا، اس کا کچا تمہارے کھاتے میں پکا لکھا جائے گا. اور تمہیں اللہ یہ نہیں پوچھے گا بتاؤ کس کے لیے کیا کیسے کیا، وہ جانے نا اس کا کام تمہارے کھاتے میں 100%. کیوں کہ ہم جس کے ملاقات میں جاتے ہیں اس کو پکا بنانے کی نیت سے جاتے ہیں کچا بنانے کی نیت سے، تو ہمیں ہماری نیت پر اللہ دیں گے کہ ہم پکے بنانے کی نیت سے. حضرت فرماتے تھے تم لوگوں کو کما کر جاؤ، کما کر جاؤ. یہ لوگوں کو کمانے کا موقع ہوتا ہے. مولانا عمر صاحب کی بات ایک بزرگ سنا رہے تھے، حضرت فرماتے تھے دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جا رہی ہیں، تم انسانوں کو کما کر جاؤ، انسانوں کو. بعض انسان کمانے میں ایسے زوردار مل جاتے ہیں، بھاری بھرکم. کیسے؟ بھاری بھرکم مل جاتے ہیں، تو ہمارے کھاتے میں وہ آ جائے گا. ہم لوگ کو ایک مرتبہ رائے گنج سے آ رہے تھے، میں نے مولانا سے پوچھا، مولانا ابراہیم صاحب سے، اتنا بڑا بھاری بھرکم آدمی. میں نے کہا مولوی صاحب آپ تبلیغ میں کیسے لگے؟ میں نے پوچھا مولانا سے. مولانا کہنے لگے ہمارے وہاں تبلیغ بمبئی سے آئی. مولانا نے سنایا کہ ہمارے وہاں ایک جماعت آئی، اس میں ایک نیو مسلم تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمان. تو وہ آئی تھی، کسی نے مجھے سنا ہے کوئی جماعت آئی ہے اس میں کوئی ایک نیو مسلم ہے. تو میں بھی چلا گیا، اثر کے بعد بیان اس کا ہوا، تو وہ قرض سنا رہا تھا، یوں ہوا یوں ہوا. اس کی قرض سے میرے دل پر اثر ہو گیا، میرے دل پر اثر ہوا اور میرے دل میں بات آئی یار یہ کام کرنا چاہیے. بس میرے دل میں اتنی بات آئی. تو اس کی بات نے میرے دل میں بات ڈالی کہ یہ کام. مولانا الیاس صاحب سے متاثر نہیں ہوئے، مولانا یوسف صاحب سے نہیں متاثر ہوئے تھے، وہ دیکھا ہی نہیں تھا. تو وہ کس سے متاثر ہوئے تھے؟ وہ جو نیو مسلم کی جماعت آئی تھی اس نے متاثر کر دیا، اس کی بات نے. اور دل میں بات آئی یہ کام کرنا چاہیے. تو میرے دل میں بات آ گئی. اب میں نے سوچا کرنا چاہیے تو چلے میں جانا چاہیے، پر میرے پاس سنجوگ نہیں تھے چلے میں جانے کے. تو میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ میں نے رمضان میں خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا بہت زوردار خواب. تو میں نے ایک بزرگ سے دعا کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ کہ شاید آپ نے کوئی نیت کی ہے اللہ سے، اللہ نے وہ تمہاری قبول کر لی. کہ رمضان کے بعد مجھے انتظام ہو گیا اور میں چلے میں چلا گیا. یہ بیج کس نے ڈالا؟ اللہ بولو تو کھرے. یہ 60 سال پہلے کی بات، وہ آدمی تو پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا. اس کو پتا ہوگا کہ میرا جو بیج ڈالا تھا وہ اتنا جاڑا جھاڑ ہو گیا، اتنا پھلوں والا جھاڑ ہو گیا. اب قبر میں ہول سیل میں ملتا ہوگا، ریٹیل میں اس کا ساتھ ملتا ہوگا. اللہ بولو تو کھرے کہ وہ پتہ نہیں کون سی مٹی میں پگھل گیا ہوگا اور اس کے کھاتے میں ہول سیل میں تھوک میں جاتا ہوگا. کیسے جاتا ہوگا؟ بعض دانے ایسے مل جاتے ہیں. آپ نے وڈیلے کا جھاڑ دیکھا ہے؟ ارے بھائی وڈیلے کا جھاڑ دیکھا ہے؟ اس نے نہیں دیکھا. اتنا پتلا سا ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ وڈیلے کا جھاڑ یوں پتلا ہوتا ہے، دیکھا ہے تم نے؟ جھاڑا ہوتا ہے. اچھا جھاڑا ہوتا ہے، کتنا جھاڑا ہوتا ہے؟ یوں باتھ میلن تو باتھ میں بھی نہ آوے. کھری بات کھوٹی بات؟ اس کا دانا دیکھا ہے تم نے؟ دانا اس کا دانا دیکھا ہے تم نے؟ اس کا دانا رائے کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. اتنا چھوٹا کہ اگر ہتھیلی میں رکھو نا تو یوں پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، ناک کی ہوا سے اڑ جاوی. اتنا چھوٹا، اتنے چھوٹے دانے میں اتنا جاڑا جھاڑ دکھتا ہے کہیں؟ پر اس کے اندر اتنا جاڑا جھاڑ ہے. تو یہ ملاقاتوں میں ایسے جاڑے جاڑے جھاڑ ہے، ہم وہ نہیں کر سکیں گے جو یہ جھاڑ اگا دے گا. ایسے جھاڑ تو شیطان جو ہے نا ایسے جاڑے جھاڑ کمانے نہیں دیتا. ہمارے ایک بزرگ تھے، انتقال ہوگا، وہ یوں کہتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. وہ اکلا اکلا اپنا کر لے کوئی واندہ نہیں، وہ جو کر کے مر جانا وہ مر جاوے. اس کا کچھ کہیں ادھورا نکلے گا، کہیں کچھ ادھورا نکلے گا، وہ چل جائے گا. پر یہ لوگوں کو تیار کر کے کما کر نہیں جانا چاہیے. اگر کما کر گیا یہ مر جائے گا تو بھی دفتر بند نہیں ہوگا. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے جو لوگوں کو لگا کر جاتے ان کے دفتر بند نہیں ہوتے. کیسے بند نہیں ہوتے ہیں؟ ارے بھائی میں نے اس کو لگایا، ان کو لگایا، اس کو لگایا، اس کو ابھی جتنا کریں گے وہ سب میرے کھاتے میں آئے گا. کہ ذریعہ کون بنائے؟ میں بناؤں. دیکھو نا حضرت عمر کتنے بڑے بھاری بھرکم آدمی، پٹھان، جس گلی سے گزر جاوے شیطان بھاگ جاوے. اتنا بھاری بھرکم آدمی، کتنا کام کیا. 10 سال کی حکومت ایسی تیز چلائی کہ صحابہ فرماتے اس ایک جمعہ ہم اس شہر میں پڑھتے تھے، دوسری جمعہ دوسرے شہر میں پڑھتے. اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اتنا بڑا کام کیا. اور وہ اتنے بڑے بنے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ تو یہ سارا عمر کے کھاتے میں جائے گا. عمر کے کھاتے میں تو جائے گا، عمر کو تو سب جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کس کے کھاتے میں جائے گا؟
ارے بولو، جس نے عمر پر محنت کی تھی اس کو کون جانتا ہے؟ یہ تو ہم نے فضل عمل میں پڑھا کہ بہن نے تماچے کھائے تھے تو خبر پڑی، ورنہ ہم کو بھی پتہ نہ ہوتا۔ تو وہ بہن نے تماچے کھائے تھے تو اس سے عمر کو تو بعد میں ملے گا، اس سے پہلے کس کو ملے گا؟ بہن وہ نہیں کر سکی جو بھائی نے کیا، لیکن بھائی نے جو کیا وہ سب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ 2.5 گھنٹے میں ایسے ہیرے آپ کو ملیں گے۔ اس لیے شیطان جو ہے نا 2.5 گھنٹے نہیں لگانے دیتا، آپ طے کر لو کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کا مقابلہ کرو، فاتخذوہ عدوا، فاتخذوہ، کہ وہ جو تم کو کہتا ہے اس کی کاٹ کر ڈالو، یوں کہتے ہیں، تو ہم کاٹ نہیں کریں گے اس کی۔ ارے بولو نہیں کرو گے؟ تو آج تم میں سے کون کہتا ہے کہ ہم گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگائیں گے؟ ہم انسانوں کو کما کر جائیں گے۔ کیا کما کر جائیں گے؟ وائرنگ کر دیں گے۔ یہ 2.5 گھنٹے طاقتور محنت ہے انسانوں کو کمانے کی، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگاؤ گے؟ یہ آپ کتنے سال سے سنتے ہو؟ بولو بھائی، کتنے سال سے سنتے ہو؟ 10 سال سے۔ اب تک کتنے گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں؟ ذرا تو اٹھاؤ۔ ایک۔ دیکھ لیا 10 سال کا نتیجہ؟ 10 سال کا نتیجہ ایک۔ میں انا للہ پڑھوں کب سب نے اجتماعی پڑھ لیتے ہیں؟ جی میں آپ کی طرف سے پڑھ لوں یا ہم سب اجتماعی پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے، اس مرتبہ انا للہ پڑھتے ہیں، مگر آئندہ سال ہم سب الحمدللہ پڑھیں گے کہ سب 2.5 گھنٹے والے ہو گئے۔ الحمدللہ پڑھو گے کہ انا للہ پڑھو گے؟ کون کون الحمدللہ پڑھوائے گا؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مزہ آ جائے۔ انشاءاللہ ہم دنیا سے جائیں گے نا، بانجھ نہیں مریں گے۔ بانجھ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ مولانا عمر صاحب کہتے تھے بانجھ نہیں مرنا، بانجھ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اکیلی تھی نکلی مر گئی، نہ کوئی رونے والا، نہ دھونے والا، نہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ، نہ درود ختم، قصہ ہی پورا ہو گیا۔ ایسے تھوڑی پڑھنا مرنا ہے، تو کیسے مرنا ہے؟ جب ہم مریں تو مزے سے مریں۔ ہمارا بیارن سب جگہ ہو گئے، جب بستی میں رہیں تو سب جگہ محنت، اور وارشک چلا گیا، کبھی آسام، کبھی اڑیسہ، کبھی بنگال، کبھی منی پور، کبھی میزورم، کبھی ناگالینڈ، کبھی نیپال۔ او ہو، جب قیامت میں اٹھے نا تو ہمارے جھنڈے کے نیچے آسامی لوگ چلے، لوگ پوچھیں گے یار یہ آسامی ان کے نیچے کیوں؟ بھائی ہم چلا گئے تھے وہاں۔ اچھا، اور یہ بنگالی کیوں؟ ہم چلے میں بنگال بھی گئے تھے۔ اور یہ میزورم والے، ہم وہاں بھی گئے تھے۔ اور یہ منی، ہم وہاں بھی گئے تھے۔ تو کہ ساروں کو جھنڈے کے نیچے لے کر جانا ہے۔ ہمارا ٹولہ بڑا ہونا چاہیے۔ چھوٹے ٹولے پر جاؤ گے یا بڑے ٹولے کے ساتھ جائیں گے؟ مولانا عمر فرماتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ اگر اچھا کرو گے انشاءاللہ موت بھی اچھی آئے گی۔ کل ہمارے ایک بزرگ تھے اجتماع میں، دعا کے ٹائم میں چلے گئے اجتماع میں، 3 گاڑیاں منگوائی ان کو گھر بھیجنے کے لیے، گھر چلے جاؤ، تو کہنے لگے میں تو یہیں مروں گا، اور وہیں مر گئے۔ بھائی مرنا تو ہے ہی، اچھا مرنا دے دے اللہ، کمال ہو جائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ اور کوشش کرو گھر میں بیٹھ کر بات کرے۔ گھر میں بیٹھ کر بات کرنے سے بہت نفع ہوتا ہے۔ اس گھر کے اندر جو ہے نا غلط چیزیں اس کے اوپر آڑے چل جاتی ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر جب بات کرتا ہے نا تو اس کے گھر کے سارے مرد ہماری فکروں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 کاموں میں طاقتور کام 2.5 گھنٹے ہیں۔ تم اس میں پہلے گشت کی تشکیل کر سکتے ہو، دوسرے گشت کے لیے تیار کر سکتے ہو، 3 دن کی تشکیل کر سکتے ہو، چلوں کی تشکیل، سارا اس سے جڑا ہوا ہے 2.5 گھنٹے۔ یہ چکی کا وہ پارٹ ہے جس پر پوری چکی گھومتی ہے 2.5 گھنٹے۔ اگر تم نے نہیں لگائے تو گھنٹی بند ہو جائے گی۔ آٹا چاروں طرف نکلے گا پھرے گی تو تم پھرو گے، چلے کے لوگ ملیں گے، 4 مہینے کے ملیں گے، 3 دن کے ملیں گے، بچوں کو مکتب کے لیے بات کرو گے، مستورات کی بات ہوگی، تو یہ چکی پھرتی ہے تو چاروں طرف آٹا نکلے گا۔ 2.5 گھنٹے بند ہو گئے تو آٹا نکلنا بند ہو جائے گا۔ 2.5 گھنٹے کا مطلب چکی پھر رہی ہے۔ ہاں، اور گھر میں بیٹھ کر بات کرو۔ کس میں بات کرو؟ اور یہ مت سوچو کہ گھر چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ارے بھائی اسی گھر میں بیٹے بیٹی کا رشتہ لے کر آتا ہے تو وہ کہاں بٹھاتا ہے؟ روڈ پر کیا گھر میں؟ گھر میں۔ ہم اپنے عقل سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے وہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ بھائی چھوٹے گھر والا بھی رشتے والے کو گھر میں بٹھا، اس کا نفع بہت ہے۔ ان کے سارے مرد آپ کی فکروں میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے گھر کے باہر بات کی، ایک آدمی اس کا گھر کا وڈیل ہے، اس سے تم نے بات کر لی، ایک سے بات کی، اس گھر میں 5 چھوکرے ہیں، وہ 5 تمہاری فکروں میں شریک نہیں رہیں گے۔ وہ گھر میں عورتیں ہیں، اور عورتوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ وہ اچھے عقل والوں کو اڑا لے جاتی ہے آدھی عقل کی۔
پن سب کو نچاتی ہے. آپ دیکھ لو کتابوں میں آئے وہ آدھی عقل کی ہے نا، قصات الدین والعقل، پر عقل والوں کو وہ لے جاتی ہے. یہ بھی ساتھ میں ہے، وہ ہے تو آدھی عقل کی مگر عقل والوں پر لگام اس نے ڈالی ہوئی ہے. اور علامت قیامت میں یہ ہے آخر زمانے میں تو مردوں کا قبلہ عورتیں بن جائے گی. بغیر قبلے کے نماز ہوتی ہے؟ ہاں بولو شاہد. تو شاہد میاں کو گھر میں پوچھنا پڑے گا کہ کیسی ٹائلس لگانی ہے، کیسا فرنیچر لانا ہے. حجن پاس کرے تو شاہد بھائی کی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. آپ فرنیچر کی دکان پر جا کر دیکھ لو، حجنیں خریدنے جاتی، اس کو کیا لینا دینا فرنیچر سے، پر وہ پاس کرے تو ہی. ہاں ٹائلس وہ خریدنے جاتی ہے، نل خریدنے ہو جاتی ہے. حاجی صاحب کے کپڑے بھی وہ خریدتی ہے. حاجی صاحب کے کپڑے. میں نے ایک جگہ کہا کہ کیوں ایسا کرتی ہے، تو وہ ایک حاجی صاحب بیچ میں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے وہ یوں کہتی ہے تم کو سمجھنا پڑے، تیرے کو پسند کر کے وہ لایا ہے اور تو اب اس کا پسند کرنے جاتا ہے. اس کو پسند کر کے تو حاجی صاحب لائے، اب وہ حاجی صاحب کا سب پسند کرتی ہے. بولا ایسا ہی ہو گیا؟ ارے بولو ایسا نہیں ہو رہا ہے ہاں بھائی. تو اگر وہ عورت نہیں سمجھی تو تمہارے اس مرد کو سمجھائی ہوئی بات گھر میں چلے گی؟ ارے بولو چلے گی؟ اور اگر وہ سمجھ گئی تو جی. ابھی ہم زونوں کی جماعتوں میں سے قرارداری سنتے ہوئے آتے ہیں تو ایک جماعت نے قرارداری سنائی کہ ہم نے مردوں کو بلایا کوئی آیا ہی نہیں. پھر مستورات کا جوڑ کیا تو وہ مستورات نے مغرب میں بھیجا، عشاء میں بھیجا، فجر میں بھی بھیجا. جب مستورات میں جوڑ ہوا تو تینوں ٹائم آئے ورنہ اس سے پہلے آ ہی نہیں رہے تھے. ان عورتوں کو تو معمولی چیز نہ سمجھو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو جب تم گھر میں بیٹھ کر بات کرو گے نا تو ان کے کان میں آواز پڑے گی. لیکن دیکھو گھر میں بیٹھ کر بات کرو 6 نمبر کی بات کرو، کوئی باہر نہ نکلے، اور کہیں اور بھی ہمیں 6 نمبر کے باہر نہیں جانا. اور اتنا زور سے بولو مستورات بھی تمہاری بات سن لے. اس میں پھر 6 نمبر کی بات میں تشکیلی بات ہم آخر میں کریں. اکثر ہم کیا کرتے ہیں، جاتی او بھائی وہ مسجد میں چلے کی جماعت جا رہی تھی تو ساتھیوں نے آپ کے لیے بھی سوچا ہے، کیا رائے آپ کی، وہیں سے شروع کرتے ہیں. حضرت فرماتے تھے تشکیل کون سے نمبر پر ہے؟ 6 نمبر پر. اور ہم اس کو کون سے نمبر پر بولتے ہیں؟ تو ہم الٹا کر دیتے ہیں. تو ہم اب اس کو کون سے نمبر پر بولے؟ اس کو ایمان کی قیمت سناؤ. ایمان کی قیمت سنا سے اس کے دل میں ایمان کے بیج پڑ جائیں گے. بیج کیسے بیج پڑتے ہیں میں بتاؤں. ابھی ہم لوگ کی جماعتوں کی قرارداری سن رہے تھے. ایک علاقے میں امریلی میں ایک علاقے والے ملنے آئے. انہوں نے کیا سنا ہے پتا ہے؟ ہم پہلی بار اس طرح کے دھارمک سمیلن میں آئے ہیں، ہم نے اس سے پہلے کبھی کوئی دھارمک سمیلن میں شرکت نہیں کی. اچھا آپ کیوں آئے؟ کہ زونوں کی جماعت والے آئے تھے، پگ پڑا یاترا والے، تو ان کو ہم نے آسرا دیا تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ انہوں نے ہم سے یہ بات کی اور یہ آنے کی دعوت دی تھی. تو وہ بیج ان کے دل میں ایسے پڑے کہ جماعت کے آنے کے بعد دوسرے لوگ ان کے پاس گئے. ان لوگوں نے جا کر ان کو کہا کہ تم اصل مسلمان نہیں تھے، پہلے تو تم یوں تھے یوں تھے یوں تھے، تو ہمارے پاس آ جاؤ. تو انہوں نے پوری بات سننے کے بعد کہا ایک بات سنو، ہم مسلمان ہیں، چاہے ہم کو کچھ آوڑتا نہیں ہے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، کوئی کام ہم نہیں کرتے، ہمیں آوڑتا ہی نہیں ہے، پر ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام پر مرنا چاہتے ہیں، اس لائندہ کبھی ہمارے پاس مت آنا. تو ان کو کیسے پتا چلا؟ تو پتا چلا یہ جماعتوں نے ان کو سمجھایا کہ اسلام کتنی بڑی چیز، ایمان کتنی، یہ بیان ہوا. آپ 2.5 گھنٹے میں ایمان سمجھاؤ ان کو. ابھی دیکھو نا ہمارے وہاں نماز کتنی فیصد کم ہے. کل پرسوں مشہور میں آپ میں تو نہیں تھا، آپ حضرات تھے، تو اس میں کہیں 25%، 20%. ابھی اتنا بڑا فریضہ ہمارے محلے میں زندہ نہیں ہے. یہ اس کی عظمت بولو. اور بچے کتنی بڑی امانت ہے، بچوں کو دینی تعلیم دینا. مستورات ایک لڑکی کا بننا پورے نسل کا، یہ پورا سمجھاؤ گھر میں. اگر اس طرح سے تم نے کیا تو پورے گھر میں وائرنگ ہو جائے گا. پھر اس کے آخر میں بھائی اتنا مبارک دن سیکھنے کے لیے جماعت میں چلو، تو اس سے انشاءاللہ تمہارا بڑا کام ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. اور ان سب چیزوں میں تمہیں لوگوں کے عیب سامنے آئیں گے. لوگ اپنی قرضیہ تمہیں، میرا ایسا ہے، اس دل کو جو ہے نا سمندر بنا لو 2 چیزوں کے لیے. کسی کی کوئی چیز برائی ہمارے سامنے آئے، کسی کو کہنا نہیں ہے، وہ تمہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر کہتا ہے، اب اس کو کسی کو کہنا نہیں ہے. دوسرا، ایک ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو گرے پڑے ہیں. دیکھو کوئی آدمی بزرگ بن جاتا ہے ولی، تو اس کی خدمت میں تو سبھی جاتے ہیں، وہ مر جاتا ہے تو بھی جاتے ہیں. بھئی درگاہوں پر لوگ نہیں جاتے مر گیا تو، زندگی کے پاس بھی جاتے ہیں. اور لیکن ایمان والے کو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں عزت کرنا سیکھنا ہے. کیسے؟ تو یہ کچے پکوں کی خوشامد کرو. یہ کچے پکوں میں تمہیں زوردار لوگ ملیں گے. سمجھ رہے بات آپ؟
اور اگر ان کی کوئی بات سامنے آئے نا تو ان کو برداشت کر جاؤ، ناراض مت ہو جاؤ، ریسا مت جاؤ. ریسا نے کام چھوکریوں کا ہوتا ہے. کس کا بولو ذرا؟ میری مسجد میں کوئی آتا ہے دوسری مسجد کا، میں سمجھ جاتا ہوں یہ ریسائل آدمی ہے. کیسا ہے بولو؟ مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو یہ چھوکریاں کرتے ہیں. ذرا بولو کون؟ ارے بولو کون؟ چھوکریاں کرتی ہے. تو ہم چھوکریوں جیسا نہیں بنیں گے، ہم نہیں رسائیں گے. ہم رسا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی. بھائی تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ ارے بولو اللہ کے لیے. تو جب ایسی کوئی بات ہو تو برداشت کر جاؤ. ایک شاعر کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کیف پیدا کر سمندر کی طرح. کیف کہتے ہیں پوزیشن، کیف کہتے ہیں پوزیشن. اپنا پوزیشن کیسا بناؤ؟ کیف پیدا کر سمندر کی طرح. سمندر مطلب سبندر، سمندر مطلب سب اندر. کیف پیدا کر سمندر کی طرح وسعتیں، وسعتیں، وسعتیں. سمندر کتنا وسیع، ہو نظر بھی نہیں جاتی. وسعتیں، گہرائیاں، کتنا اونڈا ہے، پتہ ہی نہیں کتنا اونڈا ہے. وسعتیں، گہرائیاں، خاموشیاں، شانت واتاورن. کہ کیف پیدا کر سمندر کی طرح وسعتیں، گہرائیاں، خاموشیاں. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت. دریا کہتے ہیں اردو میں جو پانی چلتا ہے نا، ندی، کھاٹ کھوٹ کھاٹ کھوٹ کھاٹ کھوٹ شور کرتی ہوئی جاتی ہے ندیاں. سمندر خاموش ہوتا ہے. موجیں جو ہوتی ہے وہ کناروں پر آتی ہے. تو یہ موجیں جو تھی، موجیں، ان کو سمندر کیا کہہ رہا تھا؟ دریا کی موجیں. دریا کہتے ہیں اردو میں بہنے والا پانی. تو کیا کہہ رہا تھا پتہ ہے؟ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت. سمندر خاموش تھا اور ندی بہت شور کر رہی تھی. تو سمندر نے اس ندی کو خطاب کر کے یوں کہا کہ تو بہت شور کرتا ہے، تو بہت شور کرتا ہے. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جس کا جتنا کلیجہ اندر جگر بڑا ہوتا ہے وہ پی جاتا ہے. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. چھوٹے برتن والا چھلک جاتا ہے. شانت پانی શાંત પાણી ઊંડું હોય છે, જે છાછરું પાણી હોય છલકાઈ જાય. કયું પાણી બોલો? એટલે છલકાવવાનું નથી આપણે. શું નથી થવાનું બોલો? અરે બોલો તો ખરા. છલકાઈ જવાનું, વેરાઈ જવાનું, વેઠી લેવાનું. શું કરવાનું બોલો? વેઠશો ઇન્શાલ્લાહ. એક તો માણસો તૈયાર કરશું અને કઈ વાતાવરણ બગડે તો રીસાઈ જશું. અરે નહીં રીસાવ, નહીં રીસાવ તો શું કરશો? વેઠી લેવાનું. તમે વેઠીને ક્યારે દેખાશે? તમે વેઠતા થયા કેવી રીતે ખબર પડે? જી, તમે વેઠતા થયા એની ખબર કેવી રીતે પડે? આ જે સાથીઓ વચ્ચે. બીજું, એક માણસ એક કપમાં ચાય લઈને ઉભો હતો, બરાબર? શું લઈને ઉભો હતો? બીજા માણસનો ધક્કો વાગ્યો એને. શું વાગ્યું? તો ચાય વેરાઈ. સમજ્યા? એક માણસ ચાય નો કપ લઈને ઉભો હતો, બીજા માણસનો ધક્કો વાગ્યો. ધક્કો વાગ્યો એટલે ચાય વેરાઈ ગઈ. તમને કોઈ પૂછે કે ચાય કેમ વેરાઈ, શું થયું, કેમ ચાય વેરાઈ, કહો. ધક્કો વાગ્યો. બોલો ચાય ભાઈ કેમ વેરાઈ? ધક્કો વાગ્યો. બોલો ભાઈ ચાય કેમ વેરાઈ? ભાઈ કેમ વેરાઈ? કન્ના, ખોટી વાત છે. તો કેમ વેરાઈ પછી? કે એના કપમાં ચાય હતી એટલે વેરાઈ. ચાય ના હોત તો ના વેરાવ. તો કપમાં જે હોય એ વેરાય. અચ્છા, એમાં દૂધ હોત તો શું વેરાવત? એમાં પાણી હોત તો શું વેરાવત? એમાં દારૂ હોત તો શું વેરાવત? એમાં જે હોય એ વેરાય. આપણને બી ધક્કા લાગે. કોઈ દિવસ મસ્જિદ ઓર જમાત નો ધક્કો, કોઈ દિવસ સાથી નો ધક્કો, કોઈ દિવસ બાયડી નો ધક્કો, કોઈ દિવસ દોસ્તો નો ધક્કો. હવે અંદર શું છે એ વેરાશે. समझे તમે? अंदर क्या है वो गिरेगा. धक्के तो लगेंगे. जीवन धक्कों का नाम है. जीवन किसका नाम है? कभी साथी का धक्का, कभी मस्जिद और जमात का धक्का, कभी जिम्मेदार का धक्का. आप देखना ये किसके कप में से क्या गिरा. धक्के तो लगेंगे ही, लेकिन अब गिरता क्या है वो देखना है. जिसमें चाय होगी वो चाय गिराएगा, जिसके अंदर दूध होगा वो, और जिसमें शराब होगी वो, और जिसके अंदर जमजम होगा वो, और जिसके अंदर प्यार होगा वो.
प्यार। अब धक्के तो लगेंगे लेकिन गिरता क्या है देखना वो है। तो हमारे अंदर વેઠવાની શક્તિ આવી એ ક્યારે દેખાશે? ધક્કો વાગશે ત્યારે કે રીસાઈ ગયા યા વેઠી લીધું. આમાં કેટલા કેટલા રીસાશે? જી કોણ કોણ રીસાશે? तो रेगुलर करशे इंशाल्लाह, बहुत बड़ी हमारी कमाई हो जाएगी। इसलिए तय कर लो घरों में बैठकर बात करनी और धोखा नहीं खाना। लोग क्या समझते हैं पता है, हम फजर में मुलाकातों में जाओ, कोशिश करो फजर में मुलाकातों में जाओ। किस में जाओ? आप भी फारिग होते हो, लोग भी फारिग होते हैं, अपने घरों में होते हैं, फ्री होते हैं। रात को भाई ने सुनाया उनको भी खाना होता है, हमको भी खाना होता है। फजर में कोई खाना नहीं होता, फ्री होते हैं लोग, आराम से आप बात कर सकते हो। एक बात हो सकती है फजर में बस खाली, आपको ऐसा लग सकता है कि फजर में लोग सोए हुए होते हैं, आपको ऐसा हो सकता है। बोला ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? किसको किसको ऐसा हो रहा है कि रात को सुबह सोते हैं लोग? ऐसे दिल ऐसे किसके किसके दिल, हाथ उठाओ अच्छे से उठाओ कि लोग सुबह में सोते हैं। देखो आप पीछे देखो, सबका हाथ देखो, अरे शायद देखो ना पीछे मुड़कर हाथ उठाओ। अक्सर को ऐसा लगता है कि लोग सुबह में, मगर ये धोखा है। मगर ये क्या है बोलो? तो कैसे कहते हो धोखा है? तो फिर हकीकत क्या है मैं बताऊं आपको? सही क्या है बताऊं? ये मजमे में फजर के बाद कौन कौन नहीं सोता वो जरा हाथ उठा करो। फजर बाद जो नहीं सोते वो हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ, अच्छे से, अच्छे से। जरा देखो पीछे देखो, सब एक दूसरे के हाथ देखो। धोखा खुला कुछ? आप क्या समझ रहे थे कि फजर के बाद लोग ये सोने वालों के हाथ उठे कि जागने वालों के? देख लिया आपने, मजमे में भी ऐसा ही होता है, सब नहीं सोते। अब धोखा खुल गया, कब भी ऐसा बोलोगे कि फजर बाद लोग सोते हैं? देख लिया आपने, देख लिया आपने न सोने वाले। तो लोग फजर बाद सोते नहीं है। आप फजर बाद इसके माहौल बनाओ चलने फिरने का। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फजर में सुबह सुबह में अल्लाह ने बरकत रखी है इस उम्मत के लिए, इंशाल्लाह खैर वजूद में आ जाएगी। फजर में ही शुरू करो, फजर में चलोगे फिरोगे, दस्तक दो के दरवाजे पर, वो निकल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो उसके बगल वाला, नहीं तो उसके बगल, चलते रहो आप, आपका चलना बेकार नहीं जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो 2.5 घंटे मजबूत करोगे और घर में बैठकर बात करोगे। कौन कौन घर में बैठकर बात करेंगे? उनसे तकाजा करो अपने, हम आपके घर में बैठकर बात करना चाहते। 6 नंबर की बात करो, मर्द सुने इस तरह बात करो, औरतें भी सुने इस तरह, ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह। और उसी में तश्कील करो तो चिल्ले के भी आदमी मिलेंगे, 3 दिन के भी। और कितने दिन में मुलाकात पूरी करनी है? कौन कौन नियत करता है कि हम आइंदा 15 दिन का टारगेट बनाएंगे? वाह 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 माशाल्लाह। और छलक तो नहीं जाओगे, वेरा तो नहीं जाओगे? कौन कौन वेरा जाएगा? ये भाई का क्या नाम है? ये चश्मे वाला, आप ही क्या नाम? सोहेल। वेरा तो नहीं जाओगे, छलक तो, रिसाई तो नहीं जाओगे? चलो ठीक, बहुत जोरदार, अल्लाह बहुत मुबारक फरमा। ये बहुत ध्यान से सुन रहे थे इसलिए मैंने उनको पूछा, ऊँगते नहीं है, मैंने सुबह से देखा यूं आंखें कर पक्के। तो जो अच्छा सुनता है वो अच्छा काम करता है, जो अच्छा सुनता है वो। एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि वो यूं करके सो रहे थे अभी, मैंने पूछा सोते तो नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं। आप साथ समझ रहे? आप ऐसा मत पूछना कि कौन है, जिसके ऐप को अल्लाह ने छुपाया उसके ऐप को हम नहीं खोलेंगे। भाई जिसके ऐप को किसने छुपाया, तो इसके ऐप को मैं भी नहीं खोलूंगा कि वो फला बुजुर्ग थे, ठीक है, पर वो अभी जाग गए। अच्छा चल आ जाओ, अब कौन आएंगे? अच्छा भाई ये बहुत अच्छा हंसते, आप आ जाओ, ये बहुत अच्छा हंसते हैं ना, आप आ जाओ। अच्छा भाई आपके वहां दोनों तालीम और गश्त कैसे होते हैं? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ हो, आप नाराज हो गए, आप नाराज हो गए? अच्छा भाई आपके मस्जिद में गश्त और तालीम कैसे होती है जरा बताओ। हमारा जो है बंदी बंदे सब यूं। अच्छा भाई सुनो जरा, ये आप सो नहीं इसके लिए थोड़ा सा है ना। अच्छा दोनों गश्त और दोनों तालीम कैसे करते हैं? हमारा जो है 10 के दिन पहले मशवरा हो जाता है और मशवरे के अंदर 2 चीजें तय करते हैं, एक ऐलान और एक जो है फजाइल गश्त। और उसके बाद जो है मुलाकात की जोड़ियां जाती है तो पूरे दिन जो है इसकी दावत देते हैं, दावत चलाते हैं। अच्छा। और मगरिब और ईशा के दरमियान गश्त होता है तो उस दिन पूरा दिन इसकी मेहनत होती रहती है। और मगरिब का जब गश्त ऐलान होता है और उसके बाद फजाइल गश्त होते हैं, उसके बाद जो है वो दरमियानी बात और ईशा के बाद की बात। कितने देर का गश्त होता है आपके मस्जिद में? हमारा 45 मिनट। माशाल्लाह। कितने साथी होते हैं?
ہمارا تقریباً 60-70 ساتھی ہوتے ہیں. 60-70 ماشاء اللہ واہ واہ. اور آپ کی مسجد کے اطراف میں مکانات کتنے ہیں؟ ہمارے مسجد میں 170 مکانات. آپ کے 100% ملاقاتیں گشت کے دن پوری ہو جاتی ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 4 حلقے بنائے ہوئے ہیں ہماری مسجد میں. تو جس دن زیادہ ساتھی ہوتے ہیں 60-70 ساتھی ہوتے ہیں اس دن چاروں حلقوں میں گشت ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کبھی کم ساتھی ہوتے ہیں تو کبھی 2 جماعت کبھی 1 جماعت. اچھا اچھا. پھر دوسرے ہفتے میں دوسرے مکانات لیتے ہو؟ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن جب جماعت ساتھی زیادہ ہوتے ہیں تو ساتھی کب زیادہ ہوتے ہیں کب کم ہو جاتے ہیں؟ یعنی اکثر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی جو ہے 50 کے قریب ہوتے ہیں. آپ اس کو کہنے میں کتنے دیر اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہے نا تو اکثر ایسا ہوتا ہے آپ ایسا کہتے ہیں جو ہے کو بیچ میں سے نکال دیں. سمجھے بات؟ آپ جو ہے نا جو ہے کو بیچ میں سے نکال دیں. ٹھیک ہے تاکہ شارٹ ٹائم میں پورا ہو جائے. ہاں آپ فرمائیں. زیادہ ساتھی ہوتے تو چار جماعتیں بن زیادہ جاتی. ساتھی کب ہوتے ہیں اور ساتھی کم کب ہوتے ہیں؟ وہ ایسا ہوتا ہے مولانا کہ کوئی یہ کیوں ہنستے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ چلیے کوئی بات نہیں. ہم کو یہ ٹائم بھگتنا پڑتا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں آپ کی مسجد میں کتنے ساتھی ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اس کا جواب یہ ہوگا 50 60 40 تو جواب پورا ہو گیا. ہم جو کہیں گے اس کو دہراتا ہے آدمی. ہم یہ پوچھیں آپ کی مسجد میں کتنے ساتھی ہوتے ہیں تو کہے گا ہماری مسجد میں اتنے ساتھی ہوتے ہیں. سمجھ رہا؟ وہ پورے چیپٹر کو پورا دہراتا ہے تو وہ ہمارا ڈبل ٹائم لیتا ہے. کتنا لیتا ہے اس کو جواب کیا دینا ہے؟ اب ہم پوچھیں آپ کی مسجد اور جماعت میں کتنے بیٹھتے ہیں وہ کہے گا 50 60 30 40. وہ کہے گا ہماری مسجد اور جماعت میں 40 بیٹھتے ہیں. بات سمجھے آپ؟ اس کا جواب کتنا ہونا تھا؟ 10 20 30 40. یا پھر دوبارہ اس کو دہرانا چاہیے تھا. اب بات سمجھے؟ چلو بہت اچھا ہے. اب سمجھ گئے تو ایسے ہی جواب دے دو. کب ساتھی زیادہ ہوتے ہیں کب ساتھی کم ہوتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ساتھی جو ہے وہ ایسا ساتھی کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں مولانا. فکس ہوتا نہیں ہے کہ ایک بات یہ ہو سکتی ہے جواب آپ کا کہ بھائی ہم جب گشت کی محنت کرتے ہیں تو زیادہ ہوتے ہیں اور کب جب گشت کی محنت نہیں ہوتی تو کم ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے. ہمارا وہاں جو ہے اصل اتوار کے دن گشت ہوتا ہے. اتوار کے دن گشت ہوتا ہے اور چھٹی کا ماحول ہوتا ہے تو اس کے اندر سے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اچھی بات. تشریف رکھیں. اور تعلیم جو عشاء کے بعد ہوتی ہے. اچھا بھائی چلو اب سب جاگ گئے ہے نا. اچھا کون کون سویا ہے ذرا بتاؤ. اچھا تعلیم کتنی دیر ہوتی ہے؟ تعلیم جو 10 منٹ ہوتی ہے. اور کون سی کتاب سے ہوتی ہے؟ فضائل اعمال فضائل صدقات. ماشاء اللہ. ساری کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہو؟ اچھا. اور کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے؟ گھروں کے اندر تقریباً جو ہے 65 گھروں میں ہوتی ہے. 65 گھروں میں. آپ کو جو ہے بہت یاد ہے سب اس پر ہنستے ہیں. اچھا یہ 65 گھروں میں کب سے ہوتی ہے؟ اس میں بڑھوتری نہیں ہوئی؟ 1 2 ہوتی رہتی ہے. اچھا ایک دو. یہ آخری یہ 65 کب سے ہے؟ 5 سال سے. 5 سال سے ایک گھر بھی نہیں بڑھے؟ 2-3 بن گئے زیادہ. یہ تو بہت سستی ہے. اچھی بات. تشریف رکھیں. جو ہے آپ تشریف رکھے ہیں ہے نا. ایسا ہوتا ہے. سب موڑ میں آ گئے آپ کی برکت سے ہے نا. اچھا بھائی سنو ایک بات. اچھا بھائی دیکھو یہ تو ایک فکر کی بات ہے. میں ان سے دوسرا گشت پوچھ گیا. اچھا دوسرا گشت آپ جو کرتے ہیں جس مسجد میں کتنے وقت تک کے لیے کرتے ہیں؟ 1.5 مہینے 2 مہینے کے لیے. 2 مہینے کے لیے. آپ نے کوئی ایسا علاقہ کہ جس میں دوسرے گشت کے ذریعے سے کوئی کام شروع ہوا ہو؟ کوئی نہیں. آپ جہاں مسجد اور جماعت ہے ایسی مسجد میں دوسرا گشت کرتے ہیں یا جہاں دوسرے گشت میں جاتے ہیں وہاں مسجد اور جماعت نہیں ہے؟ یاد ہے ہمارا نہیں وہاں مسجد اور جماعت ہے. میں اتنا پوچھ رہا ہوں. اچھا کمزور ہے تو آپ ہمیشہ 2-2 1.5 مہینے میں لیتے ہیں تو جتنے دیہات آپ بدلتے جاتے ہیں ایسے کمزوری لیتے ہیں یا جہاں مسجد اور جماعت ہوتی ہے ایسے لیتے ہیں؟ کمزور ہے مطلب جہاں مضبوط ہے وہاں نہیں جاتے ہو. تو سال بھر میں کوئی ایسا علاقہ کہ جو آپ کی محنت کی برکت سے کھڑا ہوا ہو؟ نہیں. اچھا آپ گشت کے علاوہ اس علاقے میں محنت کے لیے جاتے ہو ہفتہ بھر؟
نہیں، یوں ریگولر نہیں جاتے، گشت کے علاوہ بالکل نہیں جاتے. اچھا، آپ دوسرے گشت کا ہدف آپ کا کیا ہے؟ آپ دوسرے گشت میں آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ اس بستی میں جا کر گشت کر لینا، ایک تو یہ، اور ایک یہ کہ اس مسجد کو کھڑا کر دینا ہے. کیونکہ گشت کرنے کا تو عمل یہ وقت بھائی آپ جاؤ گشت کر لو، اور کھڑا کرنے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھ رہے بتاؤ بھائی؟ دیکھو یہ بات ہے کہ جس طرح آپ حضرات نے یہ تفصیل سے بات سنی اپنے محلے کی محنت کرنے کی، اپنے محلے کی محنت میں یہ دونوں گشت اور تعلیم جو ہے نا، یہ بنیادی عمل ہے. ہمارا مجمع، ہمارا ہدف یہ ہو کہ روزانہ مسجد کی تعلیم سنیں. آپ یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل دی. یہ مولانا الیاس صاحب نے حضرت شیخ کے پاس لکھوائی ہے. اس میں جو ہے نا پانچوں بھاگ ہمارے دین کے 5 چیزیں ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. ان پانچوں میں ایمان والے کو کیسے رہنا چاہیے اس کی تفصیل لکھی ہے. جب وہ سنائی جائے گی تو مجمع اس دین کی طرف متوجہ ہوگا. فضائل سے آدمی توجہ دیتا ہے. اس لیے ہمارا ہدف یہ ہوگا ہمارے محلے میں تعلیم ایسے وقت میں ہوں جس وقت میں زیادہ سے زیادہ مصلی بیٹھ سکیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ اور کوشش کرو 20-25 منٹ تک آہستہ آہستہ تعلیم کو لے جاؤ. اور اس کے لیے ایسا نہیں کہ ایک چھلانگ لگا کر 5 منٹ ہو رہی تھی 25 منٹ کر دو، تو لوگوں میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی. کیا کرو، 5 منٹ تعلیم ہے، مہینے میں 1 منٹ بڑھاؤ. مہینے میں 1 منٹ تو بھاری پڑے گا. 1 مہینے تک میں 6 منٹ ہوئی، 6 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد 1 منٹ بڑھاؤ تو 60 منٹ ہو جائے گی. تو 6 مہینے کے عادی ہو، 6 منٹ کے عادی ہو گئے تھے، اب 1 منٹ بڑھاؤ گے تو بھاری نہیں پڑے گا. پھر 60 منٹ کے عادی ہو گئے، پھر 1 منٹ بڑھا دو. 1 مہینے تک 7 منٹ چلی، 7 منٹ چلی، 1 منٹ بڑھاؤ گے بھاری نہیں پڑے گا. پھر 7 کے بعد 8. بعض مسجدوں کے اندر 20-25 منٹ تک لوگ پہنچ گئے. ہمارے کالول حلقہ ہے، اس میں ہمارے بھائی شریف وغیرہ، ان کے اکثر مسجدوں میں آدھے گھنٹے تک تعلیم وہ پہنچ گئے. 1 منٹ بڑھاتے 2 سال میں آپ آدھا گھنٹے تک پہنچ جاؤ گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدھا گھنٹہ مجمع جب عادی ہو جائے گا تو ہم ساری کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا ان کو سنا سکیں گے. اور دوسرا، ایسی نماز کے بعد ہم کریں جس میں ہمارا مجمع بیٹھے، کیونکہ آپ نے گھر گھر جا کر بات کی ہے. اب جو باتیں انہوں نے سنانی ہے وہ مسجد میں ہیں، تو ہمارا ہدف یہ ہوگا ہمارا مجمع تعلیم میں بیٹھے اور یہی تعلیم ہمارے گھروں میں ہو. دیکھو بھائی نبی کیا سنایا، پچھلے 5 سال سے 65 مکانوں میں ہو رہی، ایک مکان نہیں بڑھا. اور یہ تعلیم گھروں میں نہیں ہوئی تو گھروں میں دوسری تعلیمیں تو ساری ہوتی ہے، بغیر تعلیم کی کتاب لائے ہو جاتی ہے. کبھی بیٹا تعلیم کر دیتا ہے، کبھی ابا. کون سی تعلیم؟ بازار والی تعلیم. ہاں، دنیا بھر کے چرچے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو اللہ رسول کے نہیں ہوتے. حضرت جی فرماتے تھے ہر گھر میں تعلیم شروع کر دو، یہ تمہارے گھروں کے وہ سوراخ بند کر دیں گے جہاں سے بے دینی داخل ہوتی ہے. تو گھر میں بیٹھ کر تعلیم کو اتنا بولو کہ اس آدمی کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اگر تعلیم میرے گھر میں نہیں ہوئی تو میرے گھر میں تو آگ لگ جائے گی. اس کو اتنی اہمیت سے اس کو سمجھاؤ اور نیت کرواؤ. جو لوگ نیت کریں تھوڑے دنوں کے بعد کہ راستے میں ملے تو خیریت پوچھے، کیا بھائی خیریت، طبیعت ٹھیک؟ پھر وہ تعلیم کہاں تک پہنچی ایسا نہیں پوچھنے کا شروع کی کہ نہیں، وہ نہیں. کیا پوچھنے کا؟ وہ جو تعلیم کی اپنی بات ہوئی تھی وہ کہاں تک پہنچی؟ تو کہیں کہ بھائی 5 منٹ تک ہو رہی. واہ واہ ماشاءاللہ. اور بعض یہ کہیں گے یار ابھی تو شروع ہی نہیں کی ہے. اچھا، تو یہ نہ پوچھو کیوں، یہ نہیں پوچھنا. اچھا اب شروع کر دو. کیا کہنا؟ اب شروع کر دو. تو اللہ کرے کہ ہماری اس طرح یاد دہانی سے گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے گی. اور ہمارے 2.5 گھنٹے میں ہم جن کے پاس جائیں مضبوط تعلیم کی بات کریں. اور اگر نماز کے بعد تعلیم ہو رہی ہے نا، ہم کو نظر آئے تو ہاتھوں ہاتھ لے لو، بھائی دیکھو ماشاءاللہ تعلیم کا عمل ہو رہا ہے. تو تعلیم کا عملہ بڑھے گا اور گھروں میں بھی تعلیم شروع ہو جائے گی. اس میں ہدف بناؤ گے انشاءاللہ. کون نیت کرتا ہے کہ آئندہ اجتماع تک ہم اپنے مسجد کے اطراف میں 100% تعلیم شروع کروائیں گے؟ ہے نا؟ بہت اچھا. اور یہ گشتوں کا جو بھائی نے سنایا، اچھی بات سنائی کہ جب عملہ ہوتا ہے تو ہم 100% کور کر لیتے ہیں، اور عملہ نہیں ہوتا تو 2-3 ہفتے لگتے ہیں. نہیں بھائی، اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہر ہفتے ہمارا عملہ ہو. اور ہر ہفتے کے عملے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پتہ ہے؟ بھائی نے ایک بات سنائی کہ ہم جس دن گشت ہوتا ہے اس دن جوڑیاں جو ہماری جاتی ہے گشت کی فکر کرتی ہے. نہ، یہ نہیں. بھائی سن رہے ہو؟ آپ تو باہر دیکھ رہے تھے، سنا چشمے والے نے؟ کان بھی بند ہے، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، چشمہ بھی لگا ہوا، باہر بھی دیکھ رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ گشت کے دن محنت کرو گے تو ایک اچھی محنت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر تو کیا کرنا ہے؟
روز اس کو محنت میں لو. جب تم 2.5 گھنٹے لگاؤ نا تو جن لوگوں سے بات کرو ایسے سارے اعمال کی بات کر کے گشت کی بھی بات کرو. کس کی بات کرو؟ گشت کی بات کرو ان کو اور اس کی عظمت سمجھاؤ. وہ کہے کہ میں انشاءاللہ گشت میں آؤں گا, اس کو اپنے ڈائری میں لکھ لو, اور جس دن گشت کا دن ہو تو جتنوں نے ارادے کیے تھے سب کو یاد دلانے چلے جاؤ. ابراہیم بھائی خیریت, طبیعت ٹھیک؟ وہ آج گشت کا دن ہے, ہم اس دن آپ کے پاس نہیں آئے تھے, آپ نے کہا تھا گشت میں آؤں گا, آج گشت کا دن ہے. پھر دوسرا اسماعیل بھائی, ہم اس دن آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے کہا تھا گشت میں آؤں گا, آج گشت کا دن ہے. آپ کی ملاقاتوں میں 10 نے نیت کی تھی, ان 10 کو آپ کی جوڑی یاد دلا دے. اس جوڑی نے 10 ملاقاتیں کی تھی, اس میں 10 نے نیت کی تھی, 10 کو جتنی جوڑیوں نے ملاقاتیں کی ہے, جتنوں نے یاد دلایا, اگر ہر جوڑی اس طرح یاد دلا دے گی تو سچ بتاؤ عملہ بڑھے گا کہ کم رہے گا؟ ارے بھائی بولو تو کرے, بڑھے گا. ہم محنت نہیں کرتے, تو اس لیے اس کو روزانہ کی محنت میں لو, اور پورے ہفتے میں جتنے یاد دلا دیں ان کو گشت کے دن یاد دلا دو. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ اور یہ درمیانی جو بات ہوتی ہے نا, وہ زبردست بات ہوتی ہے ذہن بنانے کی. اس میں قصہ کہانی یا ٹائم پاس کرنے کے لیے آدمی کو نہ بٹھائیں, اس میں ہم اچھے مضبوط آدمی کو بٹھا کر مضبوط بات کریں. اور ہم گشتوں میں کوشش کریں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو 10 آدمیوں کی جماعت بھیجو. کتنے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ گشتوں میں اگر عذر نہیں ہے تو 10 آدمیوں کی جماعت بھیجو. 7 کر لو, 8 کر لو, 4 کی 5 کی, یہ نہیں, یہ ہم نے اپنی عقل سے کیا. ہاں کسی جگہ جماعت کو بھیجنے میں حرج ہے, اپائنٹمنٹ کیا ہوتا ہے, اپارٹمنٹ, وہ کہتے ہیں تنگ ہوتے ہیں یا بازار تنگ ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے وہاں چھوٹی سی جماعت چلی گئی, دوسرے نیچے کھڑے رہے, 2-3 اوپر چلے گئے, تو ٹھیک ہے. جہاں گنجائش ہے وہاں تو 10 کی ہی جماعت بھیجو. کرو گے اس کی فکر؟ اور یہ جو بھائی نے سنایا دوسرے گشت کا, آپ نے زونوں کی جماعت میں کل نہیں تھا, لیکن پورے ضلع میں سب جگہ سنتے ہوئے آئے. 10 سال ہو گئے ابھی ہمارا بنجر آباد نہیں ہوا ہے. آپ کے یہاں بھی کتنے دیہات ہیں سب ملا کر, غیر آباد علاقے کتنے ہیں آپ کے ضلع کے؟ 33 ہے. اور 10 سال میں اس میں سے کتنے آباد ہو گئے, یا ابھی 33 ہے؟ ابھی 10 سال میں خالی 7 آباد ہوئے, یہ کہہ رہے ہیں. 33 ہے, 33. آپ کے تو بہت چھوٹے ہیں. دوسرے ضلعوں میں تو بھرمار ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں مسلمان, اور وہاں کوئی ہے نہیں پرسان. آپ کے وہاں تو بہت تھوڑا ہے. آپ کے ضلع کے کچھ مسلمان 5-1 ہزار ہیں. کتنے؟ شاید وہ باہر کے جو مزدور وغیرہ ہیں وہ ملا کر, جی 14,000. اکھے ضلع میں کتنے ہیں؟ ارے نہیں بھائی, تمہاری گھڑی میں بھولے مسلمان ٹوٹل, مرد عورت بچے سب ملا کر. ہاں یہ کہہ رہے ہیں مرد عورت بچے سب ملا کر, جی. ارے نہیں بھائی, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. آپ سروے کر لینا. آپ کے ضلع کی آبادی سب سے چھوٹی ہے. آپ کے ضلع کی آبادی سب, پورے ضلع کے 14,000 مکان, تو 14-28. ہاں تو مجھے یہی اندازہ ہے کہ تمہارا ضلع میں مسلمانوں کی تعداد بہت چھوٹی, گاؤں جتنی ہے. ہمارے گودرے میں 36,000 ووٹ ہے. اس میں اور جتنی کمیونٹیز ہے وہ مسلمانوں کے نام کی, وہ سب تو اکھا ایک گاؤں جتنا تمہارا ضلع ہے, یہ ہے جتنا. آپ اس کو مدینے جیسا بنانا چاہو تو آرام سے بن جائے گا, چھوٹا ہی ہے. اگر اس کو تم آئیڈیل بنانا چاہو کہ کوئی اگر کہیں نا اداہرن سیمپل, تو وٹ سے کہہ سکیں کہ کوئی مدینے والا معاشرہ دیکھنا چاہیے تو ہمارا ضلع نوساری ہے. اتنا چھوٹا ہے. اگر آپ ہدف بنا لو 33 خالی بستیاں. ہمارا کالول آلول پٹی پر 120 گامڑے ہیں خالی ایک پٹی پر, اور تمہارے اکھے ضلع کی کل 33. کتنے؟ تو چھوٹا ہی ہے. ابھی تک آباد نہیں ہوا, 10 سال میں 7 دیہات آباد ہوئے. کیوں؟ ہم نے ان دیہاتوں کو ٹارگٹ نہیں بنایا, اور یہ ہمارے دیہات بہت قابل رحم ہے. ہمارے ماں ابراہیم صاحب کہتے ہیں دیہات والے شہر والوں سے زیادہ قابل رحم ہے. کیوں کہ ان کے دین کے چھوڑنے کے اسباب ان کے پاس زیادہ ہے, کہ دین جن چیزوں سے چھوٹ جاتا ہے وہ چیزیں وہاں زیادہ ہے. اس میں ایک بڑی چیز جہالت ہے. دیہات والوں میں جہالت ہے, جہالت کی وجہ سے آدمی دین چھوڑ دیتا ہے. اور دوسرا, اکثر دیہات والے غریب لوگ ہوتے ہیں. غریبی بھی آدمی کو دین چھوڑوا دیتی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی فقر اس کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. اگر ایسے دیہاتوں کی ہم نے فکر نہیں کی تو پھر جو جا کر ان کی فکر کرے گا وہ ایسے ہی ہو جائیں گے. ان دیہاتوں کو, ان محلوں کو کور کرنے کے ہمارے پاس 2 راستے ہیں.
اگر یہ ہمارا مجمع طے کر لے نا تو ان 2 راستوں سے پورے اتحاد کو ہم بدل سکتے ہیں. وہ کیا 2 راستے ہیں؟ ایک ہمارا دوسرا گشت اور ایک ہمارے مہینے کی 3 دن کی جماعت. اگر یہ دونوں چیزیں نشانے پر لگ جائیں تو انشاءاللہ یہ دیہات اور ہمارے محلے بنجر سے نکل جائیں گے. کیسے کہ ہمارے اطراف کے جو محلے ہیں اس کو دوسرے گشت کے ذریعے سے کور کرو، اور جو ہمارے ضلع کے دیہات ہیں ان دیہاتوں کو 3 دن کے ذریعے سے کور کرو. ایسی مسجدوں میں جانا بند کر دو، بالکل بھول جاؤ. جن مسجدوں میں مسجدوار جماعت موجود ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہے. اب مان لو دوسرے گشت کے لیے آپ گئے ایسی مسجد میں جس مسجد میں مسجد اور جماعت موجود ہے، وہاں 12 آدمی ہیں اور آپ 12 چلے گئے، تو کیا کرو گے؟ آپ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے. تو اس سے اس مسجد کو طاقت نہیں پہنچے گی، نہ آپ کو پہنچے گی. اور اگر آپ ایسی بستی لیتے ہیں جہاں کچھ نہیں ہے، ہمارے حضرات کہتے ہیں جہاں کچھ نہیں ہے وہاں دوسرے گشت کے ذریعے سے آپ کیا کرو کہ اس کو دوسرا گشت نہ سمجھو. آپ کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس گشت کے ذریعے سے اس بستی کو کھڑا کر دینا ہے. اب کھڑا کرنے کے لیے خالی گشت میں جانے سے کام نہیں ہوگا، تو پھر کہ پورا اس محلے کو ایسے محنت کا میدان بنا لو جیسے اپنی مسجد کا تم نے محلے لیے ہیں. 4 محلے تھے، یہ 5واں محلہ، 5 تھے، یہ 6واں محلہ، 6 تھے، یہ 7واں محلہ. اور جیسے روزانہ 2.5 گھنٹے اپنے محلوں میں لگاتے ہو، 2 ساتھی طے کر لو اس اٹھوڑیے میں 2 ساتھی وہاں کون جائیں گے، یا 15 دن تک یہ 2 ساتھی کون روزانہ 2.5 گھنٹے وہ وہاں لگائے، روز 2.5 گھنٹے وہاں لگائے. اب آپ بتاؤ ایک اٹھوڑیے تک ہمارے 2 ساتھی گئے اور 2.5 گھنٹے وہاں لگائے. اب ایک اٹھوڑیے میں 2.5 گھنٹے میں روز 2-4 ملاقات کر رہے ہیں، ایک اٹھوڑیے میں 40 50 60 ملاقاتیں ہو جائے گی. جب ایک اٹھوڑیے میں کنٹینیو 50 60 ملاقاتیں ہوئی، اب جب اس مسجد میں دوسرے گشت کے لیے ساتھی جائیں گے تو سچ بتاؤ یہ 40 50 جن سے ملاقات ہوئی ہے ان کا ساتھ سہکار گشت میں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ بولو تو کھرے، ملے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی ملاقات سے خالی گشت کے ساتھ سہکار والے نہیں، انہوں نے ان کی محنت سے کچھ لوگ 3 دن کے لیے بھی تیار ہو گئے ہوں. اگر مان لو 3 دن کے لیے تیار ہو گئے، جماعت بن گئی، تو ہم اپنے وہاں سے امیر دے کر جماعت بھیج دیں گے. اب ہمارے ساتھی کو 3 دن ان کو سمجھانے کا موقع ملے گا. اب یہ اگر جماعت 3 دن کی آئی، اب آئندہ ہفتے تک ہم روز ہمارے ساتھی ملنے جائیں گے، یہ 3 دن لگائے ہوئے ان کے مددگار بنیں گے تو ساتھ سہکار ملے گا. پھر ان کو اپنے وہاں گشت میں بلاؤ، ہم ان کے وہاں جائیں، اس مسجد والوں کو اپنے وہاں بلاؤ، تو اٹھوڑیے میں تمہاری 2 ملاقاتیں ہو جائے گی. اور وہاں سے نقد تشکیلیں کرو بھائی، افراد ملے افراد. اس طرح تم ایک اٹھوڑیہ، دوسرا اٹھوڑیہ، تیسرا، چوتھا، 5 6 7 8، آپ کی کیا رہے کنٹینیو اس طرح اگر 8 اٹھوڑیوں تک محنت ہو جائے تو اس مسجد میں کچھ جان پڑ جائے گی نہیں پڑ جائے گی؟ ارے بولو تو کھرے. لیکن جب روزانہ جاؤ تو، اور اگر روزانہ نہ جاؤ خالی گشت کے دن جاؤ تو 2 مہینے نہیں 2 سال بھی کرو گے تو کچھ بھی نہیں، 0 کا 0 رہے گا. آپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہمیں 2 مہینے میں اس کو اٹھا دینی ہے، اس کے لیے آپ کا دوسرا گشت ہے. آپ اپنے ذمہ داروں سے کہو کہ ہم کو دوسرا گشت، ہم اس مسجد میں نہیں جاتے جہاں مسجد اور جماعت بنی ہوئی ہے، اور دوسرے 3 دن کی جماعت ہے. آپ کے مہینے کی کتنی جاتی ہے 3 دن کی جماعت ایوریج ضلع کی؟ 45 بھائی 45، چلو 45 گنو. ایسی 33 بستیاں ہیں، ٹھیک ہے. ان 33 بستیوں میں اگر ایک ایک جماعت چلی جائے تو 30 33 جماعتیں وہاں ہو جائے گی. اور اگر ڈبل جماعتیں ہو جائے تمہاری، تو اگر سارے ذمہ داروں کی جماعتیں بنے تو کتنی جماعتیں؟ ایک دم تمہارا کام اوپر جائے گا. ہر گاؤں میں ایسے گاؤں میں 2 اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں ٹھہرنے کی جگہ نہ ہوگی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد ٹینٹ بنا لے. کیا بنا لے؟ ہم 10 سال میں ابھی ان بنجر کو آباد نہیں کر سکے تو ٹینٹ بنا لے، ہر مسجد ٹینٹ بنا لے. ٹینٹ بنا کر ان دیہاتوں میں پڑاؤ ڈال دیں. دنیا بھر کے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور ایک ایک ایمان والے تک پہنچ رہے ہیں، ایک ایک ایمان والے تک. اور آپ دیکھو ضلع میں کیا کیا محنتیں نہیں ہو رہی ہے. اگر ہماری کرنے کی محنت نہیں ہوگی تو نہ کرنے والے پہنچ جائیں گے. اور ہماری موجودگی میں ایمان والا دنیا سے اسی طرح چلا جائے، ہم اس پر کیسے راضی ہوں گے؟ ایک ایمان والا دنیا سے بے ایمان ہو کر جائے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے. ہم اپنے 3 دن کی طاقت کو ٹھکانے پر لگائیں. ہم مسجد کی شہروں کی مسجد میں چلے گئے، ہمارا اکرام ہوا، گشت کیا، 3 دن آ گئے، کیا پایا کہ کچھ نہیں. اور اگر ان دیہاتوں میں گئے اس امت کا دکھ درد آئے گا. وہاں ایسا فرماتے تھے غریبوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ، غریبوں میں تمہیں اللہ ملے گا. تم کس کو لینے جاتے ہو جماعتوں میں؟ جہاں اللہ ملتا ہے وہاں ہم جاتے نہیں ہیں، غریبوں میں اللہ ملتا ہے. اس لیے طے کر لو کہ انشاءاللہ دوسرا گشت اور 3 دن انشاءاللہ آباد جگہوں پر نہیں جائیں گے، بنجر جگہوں پر جائیں گے. آپ کو کون ملے گا؟ اللہ. تھوڑا سا مجاہدہ ہوگا، تھوڑا سا ہوگا. میں نے شروع میں بتایا کہ یہ بنجر جماعتیں گئی تو کل ہی میں نے بتایا تھا کہ
احمد آباد کی جماعت کے کارگزاری پیدل چلی، بنجر میں گئی. وہ تھوڑے دن کی مشقت تھی، مشقت سے نہ گھبراؤ، مشقت تھوڑے دن کی ہے، اجر بڑا. ایک شاعر کیا کہتا ہے پتہ ہے مشقت سے ڈرنے والوں کے لیے کہ لذت کے شوق میں گناہ نہ کرو. اکثر آدمی گناہ کرتے ہیں لذت کے لیے، تو کیا کہا لذت کے شوق. ایک لڑکی سامنے سے جا رہی ہے، مزہ آ گیا دیکھنے میں، تو میری تھوڑی ہو جائے گی وہ. تو میں نے جتنی لذت لی اس کا گناہ زنا کا میرے اوپر ہو گیا، آنکھوں کا زنا. تو شاعر کیا کہتا ہے لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی گناہ باقی رہے گا. یہ تو ہو گیا. جو مجھے سنانا ہے وہ دوسرا ہے. وہ کیا ہے؟ مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ. مشقت کے خوف سے، مشقت جاتی رہے گی نیکی باقی رہے گی. یہ جتنی سونوں کی جماعتیں جا کر آ گئی ان کی مشقت ختم ہو گئی، مگر ان کی نیکیاں او اللہ کے نام پر یوں ہی پھرنا اتنا بھاری. پھر اس کے بعد سونوں میں پھرنا، پیدل پھرنا، وہ ان کا ختم ہو گیا، مگر جو اس کا اجر ہو گیا اس کو کون لے سکتا ہے؟ اب وہ ہم لینا بھی چاہے تو ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ اب زونوں کی جماعت آئندہ سال چلے گی، پتہ نہیں آئندہ سال تک زندہ رہے کہ نہیں رہے. تو آدمی ڈرا دیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ. مشقت دیکھو، رات کو اٹھنے میں تھوڑی مشقت تھی، مگر جو اٹھ گئے واہ بھائی ان کا اللہ سے کالا والا ہو گیا. رات میں کالا والا کرنے کا ہوتا ہے، کالا والا پے در پہ بات کرنا، کالا والا پے در پہ بات کرنا. اللہ سے کالا والا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور جنہوں نے سستی کی ان کا رہ گیا. آج کی رات قیامت تک دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی. مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، مشقت جاتی رہے گی نیکی. اس لیے طے کر لو کہ مشقت سے ڈریں گے نہیں. کیا نہیں کریں گے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ہمیں فخر ہے ان جوانوں پر جو ڈالتے ہیں اپنی کمند آسمانوں پر. جانتے ہو یہ کیا میں نے پڑھا؟ خالی گردن ہلا دیا نا. کمند کہتے ہیں وہ پہاڑوں کو پکڑ کر چڑھنے والے ہوتے ہیں، رسیاں پکڑ کر چڑھتے ہیں، وہ اوپر بلی لگاتے ہیں، وہ اوپر یوں ڈالتے ہیں تو اندر پھنس جاتی ہے، پہاڑ کو پکڑتی ہے، پھر چڑھنے والا اس کو یوں پکڑ کے چڑھتا ہے، کیوں اوپر پکڑ لیا اس بلی نے. تو اس کو گجراتی میں بلی بولتے ہیں اور اردو میں اس کو کمند بولتے ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کیسے زوردار جوان ہیں جو اپنی کمند ڈالتے ہیں، کوئی 1 فٹ پر، کوئی 2 فٹ پر، کوئی 3 فٹ پر، کوئی 10 فٹ کا. کہ ہمیں فخر ہے ان جوانوں پر جو ڈالتے ہیں اپنی کمند آسمانوں پر. یہ جتنی بھی اونچی پرواز کرے راضی نہیں ہوتے، ہمیں اور آگے جانا ہے، ہمیں اور آگے جانا ہے. کہاں تک جانا ہے؟ آسمانوں تک. وہ جو ڈالتے ہیں اپنی کمندیں، تو آپ طے کر دو کہ ہم اپنی کمندیں ایسی ڈالیں گے انشاءاللہ. ڈالو گے انشاءاللہ؟ بڑی آخرت بنا کر جانا ہے، چھوٹی پر ہم راضی نہیں ہیں. کون کون چھوٹی پر راضی ہے؟ تو بڑی بناؤ گے انشاءاللہ. تو کس میں جاؤ گے؟ بڑی. اپنی کمند اوپر ڈالنی ہے، اس کے لیے قسمہ پرس لوگوں کو محنت کا میدان بناؤ، اللہ مل جائے گا. تو جاؤ گے 3 دن انشاءاللہ؟ نیت کر لو ٹینٹ بنا کر جائیں گے. ہر مسجد والے ٹینٹ بنا لینا، ہلکے کا ٹینٹ نہیں. کس کا بولو؟ کون کون مسجد والے بنائیں گے؟ ارے کون کون بنائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور اس کون سی مسجد میں ہم 3 دن نہیں جائیں گے؟ او بزرگان عظیم جو ہے سنیے، کون سی مسجد میں نہیں جاؤ گے 3 دن؟ جہاں مسجد وار جماعت موجود ہے وہاں 3 دن. دوسرا کہاں نہیں جائیں گے؟ دوسرا گشت کہاں نہیں کریں گے؟ ارے بولو او بھائی. اچھا دوسرا گشت کہاں نہیں کریں گے؟ جہاں مسجد وار جماعت موجود ہے وہاں. انشاءاللہ 1 سال میں تمہارا غیر آباد آباد ہو جائے. آپ تو ٹارگٹ بنا لو، ہمارے صوبے کا سب سے چھوٹی کم آبادی والا ضلع وہ نوساری ہے. اگر وہ طے کر. دوسری بات آپ کے نوساری میں کیا ہے پتا ہے؟ فضا ہمارے بہت فضا ہمارے. اگر تم یہ طے کر لو کہ ہمارے زندگی کو ہم کو اداہرن بنانا ہے تو انشاءاللہ تمہارا فضا سیمپل آئیڈیل بن سکتا ہے. جیسے مکے مدینہ حضور کا آئیڈیل تھا نا، جہاں بھی جماعتیں جاتی تھی وہ مدینے کو آئیڈیل کے لیے لاتی تھی. آ جاؤ ہمارا مدینہ دیکھو، آ جاؤ ہمارا مدینہ دیکھو. تو ہمارے صوبے والے بھی کہہ سکتے ہیں آ جاؤ ہمارا نوساری دیکھو. اللہ کرے وہ دن دیکھنے مل جائے. چل لو ہم انشاءاللہ آئندہ سال تک ایسا بناؤ گے انشاءاللہ. اس لیے 3 دن کی جماعتوں کو بھی بھر کے بھیجو. کیا کر کے بھیجو؟ روانگی کے بعد سرسری نہ کرو، کم سے کم ان کو پورا کام ایسے سمجھاؤ جیسے 4 مہینے کی جماعت کو سمجھا.
जाओगे इंशाल्लाह। आपकी जमातें वहाँ से नकद जमातें लाए, इन बस्तियों से उसको समझा कर भेजो। अभी बहुत कम जमातें नकद जमात लाते हैं। कितनी जमात? इसमें से कोई मस्जिद है जो हम साल भर नकद जमात लेकर आए? जरा बताओ। एक जमात की नहीं है जो नकद जमात है। मुझे एक मस्जिद वालों ने कारदारी सुनाई कि हमारी जमात में से, हमारी मस्जिद से महीने की 6 जमातें जाती हैं, 6 या 7, तो साल भर की कितनी हुई? 5 छक्के। वो कहते हैं कि हर महीने हमारी 4 जमातें जो है 6 महीने वो नकद जमात लाती है। हर महीने की 4 जमात नकद लाती है, कितनी हो गई? 48 जमात एक मस्जिद लाती है। यह पूरा जिला मिलकर नहीं ला रहा। अगर आपका जिला मिलकर भी नहीं लाएगा तो वहाँ कुव्वत इस्तेमाल नहीं बढ़ेगी और बगैर निकले जहन नहीं बनता है। हम अपनी जमातों को भर के भेजें कि आपको वहाँ जाकर नकद जमात बनानी है, उनका इकराम करना है, दिल जीतना है और उनको वसूल करना है, तो इंशाल्लाह आपके साथियों का भी इस्तेमाल होगा और वहाँ से नकद जमात बनेगी। आपके साथी भी मशगूल होंगे, वरना काम नहीं होगा तो आपके साथी पड़े रहेंगे, 3 दिन लगाएंगे लेकिन वो बनकर नहीं आएंगे। और अगर उनको काम दिया तो वो काम करेंगे। करोगे इंशाल्लाह। एक मास्टर साहब अभी हमारे साथ थे पिछले 20 दिनों में, आपके करीब के जिले के। वो कहते थे कि मेरी क्लास में मैं उनको काम देता था बच्चों को, तो हमारे दूसरी क्लासों के टीचर सुबह सुबह क्लास खुलते ही आ जाते थे, उनके छोकरे नहीं आते थे और मैं 1 घंटा लेट पहुंचता था, मेरे छोकरे मेरे से पहले आते थे। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कि मैं इनको इतना काम देता था कि उनको आना ही पड़े। तो उस्ताद नहीं है मगर छोकरे हैं, और जो काम नहीं देते थे वहां उस्ताद है मगर, अरे बोलो, छोकरे नहीं है। तो काम देने से नफा होता है। आप काम दो इन साथियों को, तो वहां से नकद जमाते बनेगी, हमारे साथी मशगूल रहेंगे। और बेकारी गुनाहों का दरवाजा है। अगर साथी बेकार रहे तो गुनाह करेंगे। आप देख लो 3 दिन में क्या होता है, लाया नहीं होगी। उनको मस्जिद और जमात पर नकद जमात बनाने पर डाल दो तो उस बस्ती में से नकद जमात बनेगी, हमारे साथी मशगूल हो जाएंगे। तो नियत करते हो हर बस्ती से हम नकद जमात लाएंगे। उसकी मेहनत करनी पड़ती। एक जमात आई, मैंने उसकी कर्जदारी पूछी कि कितनी जमातें बनाई? कि 70 जमातें हमने चिल्ले में बनाई और 11 जमातें हमने चिल्ले के बनाई। ये अभी हमारे मौलवी साहब जाकर आए। मौलवी साहब आपने कितनी जमात बनाई थी? 90 जमातें वसूल की इन्होंने। 90 जमातें इन्होंने वसूल की, ये 4 महीने में गए थे। नहीं, वो जमातें वसूल की इन्होंने। वो तो हरकत करना पड़ता है, बटन दबाने से थोड़ी जमात मिल जाएगी, उसके लिए फिरना पड़ता है। तो अपनी नकद जमात हर बस्ते से बनाओ। इसके लिए रवानगी की बात मजबूत, कर्जदारी मजबूत, भर के भेजो। करोगे इंशाल्लाह। और सुबह से जल्दी जमात जाने की फिक्र करो, तो इंशाल्लाह ये सारा काम, माड़खा अच्छा हो जाना चाहिए। माड़खो अच्छी होती जाए तो जान भी अच्छी बनी जाए। ठीक है इंशाल्लाह। कौन कौन करेगा इसकी फिक्र? और जमात को जल्दी भेजो, सुबह में जल्दी जमात जानी चाहिए। उसके लिए जब तुम तशकीलों में जाओ तभी कह दो भाई हम फजर में जाएंगे, भाई हम फजर में जाएंगे, भाई हम, और जिम्मेदार फजर में बैग लेकर आ जाए। अक्सर जमात इसलिए लेट जाती है, एक फजर का बिस्तर जिम्मेदार का लेट आता है। बोलो यही बात है कि गलत? इसमें से जो जिम्मेदार फजर में सामान लेकर आता है वो जरा हाथ उठाए, जो जिम्मेदार फजर में अपना 3 दिन का सामान लेकर आते हैं। आपकी जमात कितने बजे जाती है भाई? और साथी 8 बजे। और अब देखो, इतने बड़े मजमे में 8 साथी भी हाथ नहीं उठाए जो फजर में सामान लेकर आते हो। जब अल्लाह ही के लिए देना है तो बोलो अच्छा तोलना चाहिए या गलत? जब अल्लाह ही के लिए देना है तो उसको कैसा करना चाहिए? अच्छा करोगे। अब कौन फजर में सामान लेकर आएगा? और जिसकी तशकील करो उसको भी फजर में आने के बाद। ठीक है इंशाल्लाह। चलो अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह कबूल फरमावे। अब आखिरी बात यह है कि इस पैगाम को लेकर इंशाल्लाह नवसारी में मर नहीं जाना। का फिर का इस पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। कहाँ फिर रहे हैं बोलो? अरे शायद बोल लो। पूरी दुनिया में हम आलमी नबी के आलमी उम्मती है। हम कैसे उम्मतिया बोलो? मौलाना रहमतुल्लाह का एक मैं बयान पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा जो नबियों में 3 किस्म के लोग आए। एक खानदानों के नबी आए, एक इलाकों के नबी आए, और हमारे नबी आलमी नबी आए। ये फरमाते थे जो आदमी खानदान का बनकर रह जाएगा उसकी अल्लाह मदद करेंगे, ऐसे नबी जैसे जैसे खानदान वाला आया था। और जो आदमी इलाके वाले के मेहनत की नियत के जिएगा अल्लाह उसकी ऐसी मदद करेंगे जैसे इलाके वाले नबी की मदद हुई। और जो खातमुन नबीयीन वाली नियत करेगा आलमी,
تو اس کی مدد بھی عالمی کی جائے گی. یہ مدد نیتوں پر ہوتی ہے. تو ہم سب نیت کر لیں, ہم بنی اسرائیل کے آدمی نہیں ہیں, ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آدمی ہیں. تو ہم علاقے کے بھی نہیں, خاندان کے بھی نہیں, ہم عالم کے ہیں. آج اپنی نیتوں کو وسیع کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عالم کے لیے جئیں گے. سب نیت کرتے ہو؟ کس نے نیت کی؟ اچھا, عالم کی نیت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کیا پتہ ہے؟ اگر آپ نے عالم کی نیت کر لی تو پھر اللہ پاک, اگر آپ کی نیت ہے تو جب تشکیلیں ہوں تو اس وقت اللہ پر نظر کرنے کی کہ اللہ پاک عالم کے لیے میں نیت کرتا ہوں, میرے مقدر میں جہاں ہو خیر وہاں اللہ مجھے پہنچا دے. تو پھر اللہ پاک پہنچنے کے اسباب پیدا کریں گے. ہمارے دوست تھے مفتی صاحب یو پی کے, میں نے ان کو دیکھا, بہت غریب آدمی, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں. میں نے کہا یا اللہ یہ گزب آدمی ہے. میں نے ان کو پوچھا مفتی صاحب آپ یہاں سب جگہ کیسے پہنچ جاتے ہو؟ کہ مولوی صاحب میرے پاس تو کوئی شکل نہیں ہے, ذریعہ معاش میرا کمزور ہے, لیکن جہاں میں تشکیل سنتا ہوں اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں یہاں جانا ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجھے نہیں پتا میرا اللہ میرا کیسے انتظام کرتا ہے, میں ان ساری جگہوں پر پہنچتا ہوں جہاں کی میں نیت کرتا ہوں. میں نے کہا تم نہیں پہنچتے ہو, وہ اندر 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 جو تمہاری پختگی ہے, نیت کی پختگی, اندر کے اثرات. حضرت شیخ نے واقعہ لکھا, وہ سب کی بکریاں چراگاہ میں چرنے گئی, جب واپس لوٹی تو اماں کی جو ایک بکری تھی, ایک آنچڑ میں سے دودھ نکلتا تھا اور دوسرے میں سے شہد نکلتا ہے. لوگوں نے اماں سے پوچھا اماں جی یہ کون سی چراگاہ میں بکری چرتی ہے؟ ہماری تو خالی دودھ دیتی ہے, تمہارے تو شہد بھی دیتی ہے. کیا کہا؟ یہ اس چراگاہ میں چرتی ہے. کون سی چراگاہ میں بولو؟ اس دلوں میں چرتی ہے. یہ دل کو اللہ کے ساتھ صاف کر دو. ان تقاضے جب آئے نا تو اپنی تشکیل سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ. تشکیل میں وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کا وشواس اپنے رب پر مضبوط ہو. اگر وشواس کمزور ہے وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کے ساتھ میرے یقین میں کمزوری ہے. اس لیے آپ تو طے کر لو کہ ہم اپنے رب کے ساتھ یقین میں کوئی کمزوری نہیں کریں گے. سب طے کرتے ہو بھائی؟ تو طے کر لو کہ اس میں سے جو ساتھی 2 مہینے 4 مہینے لگ گئے ہیں 2 مرتبہ اور مقامی اعمال میں جوڑتے ہیں, وہ تو طے کر لو کہ اگر حضرات ہمارا طے کریں گے تو ہم انشاءاللہ 2024 میں اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا کے جس کونے میں بھیجیں گے ہم جائیں گے. جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون اپنے رب کی بنیاد پر طے کرتا ہے؟ اپنی بنیاد پر جو طے کرتا ہے وہ نہ کریں, اور جو اپنے رب کی بنیاد پر کہتا ہے وہ ذرات اٹھائے کہ 2024 میں اگر میرے اللہ نے چاہا اور میری کوئی تشکیل حضرات نے کی, میں پوری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر پھروں گا, جاؤں گا. اور کب تک؟ کب تک؟ موت تک. کب تک بولو؟ تو کون کون جائے گا 2024 میں بیرون؟ کھڑے بھی ہو جاؤ, چلو کھڑے بھی ہو, جلدی 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 جلدی. اللہ کو اپنے ارادے بتا دو, اللہ کو اپنے ارادے بتاؤ. ہمارا منا بھی کھڑا ہو گیا, منا کا بابا بھی کھڑا ہو گیا. لو جی, اللہ منع کو بھی قبول فرمائے, منع کے ابا کو بھی اللہ قبول فرمائے. واہ 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 واہ. ہمارے بچے ایسے ہونے چاہیے. حضور نے تشکیل کی تو بچہ پیروں پر کھڑا ہو گیا. کیوں ایسا کرتا ہے کہ میں چھوٹا نہ دکھوں؟ او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی, دروازے پر جانے والوں, او لال کوٹی والوں, ایسا نہ کرو, آ جاؤ. اللہ تمہیں اس صبر پر بدلہ دے گا. آ جاؤ, اتنے زوردار پیارے آدمی, بزرگ آدمی, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آپ کو شیطان اٹھا لے کر جائے گا, ہم شیطان کے ہاتھ میں جانے نہیں دیں گے آپ کو. شیطان وہاں پکڑے گا, ہم یہاں پکڑیں گے. ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو. اتنا سستے تھوڑی ہے شیطان کو دے دیں گے آپ کو. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. زوردار, اللہ جزائے خیر دے. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. آپ اس کونے میں چلے جاؤ, آپ سب اس کونے میں جاؤ بھائی, آپ اس کونے میں جاؤ, جلدی جلدی جاؤ. او بھائی, بھائی وہ جوان دیکھو جیب میں ہاتھ ڈال کر جا رہا ہے. شیطان کیسا